السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے عمران سیریز پیکاک ایپیسوڈ کا چوتھا اور آخری حصہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ جو کہ تحریف نے مظہر کریم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے خاصی طویل گیلری سی ہے۔ ان دیواروں کے اندر آٹومیٹک مشین گنوں کے دہانے جگہ جگہ باہر کو نکلے ہوئے ہیں جنہیں عمارت کے اندر سے آپریٹ کیا جاتا ہے، اور اس گیلری کی چیکنگ چھت پر موجود چیک پوسٹ سے کی جاتی ہے۔ مشکوک افراد پر گن فائر کھول دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر چیکنگ گھاٹ پر ہی کر لی جاتی ہے، اور جس پر کوئی شک ہو تو اسے اس گیلری سے گزار کر عمارت میں لے جایا جاتا ہے جہاں مشینری سے اس کے جسم اور ذہن کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عمارت کے اندر ایسی مشینری بھی نصب ہے جس سے پورے جزیرے کے ایک ایک ذرے کو مسلسل چیک کیا جاتا ہے۔ روشن نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تھا۔ کتنے آدمی ہوتے ہیں پوری عمارت کے اندر اور باہر؟ تنویر نے پوچھا تھا۔ 40 سے 50 آدمی یہاں موجود ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگ یہیں ہوتے ہیں کیونکہ چیک پوسٹ پر اس کے بعد براہ راست آدمی ساٹوں جزیرے پہنچ جاتا ہے۔ روشن نے کہا تھا۔ تم نے ابھی کہا ہے کہ اسپیشل وے کو بھی وہ لوگ چیک کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں چیک کر لیں گے؟ جولیا نے پوچھا تھا۔ وہ لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن خاص حالات میں وہ ایسا کرتے بھی ہیں، روشن نے جواب دیا۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اسپیشل وے کے ذریعے سیدھے چیک پوسٹ نمبر 4 کو کراس کرتے ہوئے اس کے عقب میں پہنچ جائیں؟ تنویر نے کہا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ روشن نے کہا۔ وہی کچھ جو پہلے ہوتا آیا ہے، لیکن جو کچھ تم نے بتایا تو اس بار ہم گھاٹ کی طرف گئے تو معاملات ہمارے خلاف چلے جائیں گے، تنویر نے کہا تھا۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ روشن نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ تو اب تم فائدہ نقصان کے بارے میں سوچنے لگے، حالانکہ تمہیں انتہائی بھاری معاوضہ دیا گیا، تنویر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ طے شدہ راستے سے ہٹ کر کام کروانا چاہتے ہیں۔ اب تک میں نے اس لیے کوئی بات نہیں کی کہ آپ طے شدہ راستوں پر چل رہے تھے، لیکن اب اس راستے سے ہٹ کر اگلی طرف پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا معاوضہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، روشن نے بڑے دلیل بھرے انداز میں بات کرتے کہا۔ تم ہمیں اگلی طرف پہنچا کر کہاں جاؤ گے؟ تنویر نے پوچھا۔ میں نے کہاں جانا ہے، وہیں اگلی طرف ہی رہوں گا، کیونکہ میں خالی کشتی لے کر گھاٹ پر نہیں جا سکتا، اس طرح انہیں فوراً شک پڑ جائے گا، روشن نے جواب دیا تھا۔ اوکے، یہ لو، یہ رقم رکھو، لیکن اب دوبارہ رقم کی بات نہ کرنا۔ تنویر نے کوٹ کے اندرونی جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر روشن کو دی تو روشن نے گڈی جھپٹ کر تیزی سے اپنی جیب میں ڈال لی۔ آپ بے فکر ہیں، میں کوئی ناجائز بات نہیں کروں گا، حالانکہ جو کچھ آپ پچھلی چیک پوسٹ پر کر چکے ہیں مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جیسے ہی انہیں اس کا علم ہوگا یہاں پہنچا لا جائے گا اور میں بھی ساتھ ہی مارا جا سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اس لیے آپ کا ساتھ دیا کہ مجھے ساٹوں اور اس کے آدمیوں سے شدید نفرت ہے۔ ان لوگوں نے میرے والد کو جو ان کا کام کرتا تھا ایک چھوٹی سی غلطی پر عبرتناک سزا دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ پھر مجھے یہاں رکھ لیا گیا، مجھے صرف کھانا دیا جاتا تھا، پھر میں نے بڑی محنت اور خوشامد کی اور یہاں سے جان چھڑائی اور پورٹو چلا گیا۔ مجھے آج بھی اس گروہ سے شدید نفرت ہے، روشن نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ ہم تمہیں خوش کر دیں گے روشو، تم نے واقعی ہماری مدد کی ہے، جولیا نے کہا تو روشو کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ تھینکس میڈم، روشن نے کہا تھا۔ تم ڈبل بوٹ کو تیز چلاؤ، ہمیں جتنی جلد ممکن ہو سکے آئی لینڈ پہنچنا ہے، اور تم میرے ساتھ آؤ، ہم نے اسلحہ بھی لینا ہے، تنویر نے پہلے روشو اور پھر جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس بار میرا قرعہ نکل آیا، جولیا نے مسکراتے کہا۔ ہاں، اس بار تمہاری واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے، تنویر نے کہا تھا۔ شکر ہے کہ میں بھی اس قابل ہو گئی کہ تمہاری مدد کر سکوں، جولیا نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا تو تنویر بجائے غصہ کرنے کے بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عورت چاہے کتنی ہی تعلیم یافتہ اور میچور کیوں نہ ہو، بہرحال عورت ہی رہتی ہے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور مرد کیا بن جاتے؟ جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں بخوبی علم ہے کہ تم مجھ سے زیادہ بہادر ہو، لیکن میں اس لیے تمہیں ساتھ نہیں لے کر گیا کہ میں اکیلا زیادہ تیزی سے حرکت کر سکتا، لیکن اب جو صورتحال چوتھی چیک پوسٹ پر بتائی گئی ہے اس میں 2 افراد کا کام ہے، ایک کا نہیں، تنویر نے بڑے صلح کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم چونکہ لیڈر ہو اس لیے تم بہتر سوچ سکتے ہو، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ ہماری واپسی پر روشو یہاں موجود ہوگا؟ میرے خیال میں اتنا بھاری معاوضہ مل گیا ہے کہ اب اسے خرچ کرنے کے لیے بےتاب ہوگا، جولیا نے کہا تھا۔ یہ واپس نہیں جائے گا، بے فکر رہو، کیونکہ میں اس کی نفسیات سمجھ گیا ہوں، یہ مزید رقم کے لالچ میں ہمارے ساتھ نیتی رہے گا، کیونکہ ایک وقت میں اتنی بھاری رقم اسے اور کوئی نہیں دے سکتا، اور اسے اتنی سمجھ بہرحال ہے کہ جو لوگ اس قدر بھاری رقم دے سکتے ہیں وہ وصول کرنا اور سزا دینا بھی جانتے ہیں، تنویر نے جواب دیا۔ وہ دونوں کرنسی زبان میں باتیں کر رہے تھے تاکہ بوٹ چلانے والا روشو ان کے درمیان ہونے والی بات نہ سمجھ سکے۔ آپ دونوں بے فکر رہیں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، اسی لمحے روشن نے بڑی صاف کرنسی زبان میں کہا تو جولیا اور تنویر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ہی ہلکی سی ہنسی ہنس کر رہ گئے۔
तुम क्रांसी जानते हो? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैडम, समंदर में काम करने वाले बेशतर ज़बानें जानते हैं और फ्रांस तो बहरहाल यूरोप का अहम मुल्क है और क्रांति सयाह यहाँ बहुत आते जाते रहते। रोशो ने मुस्कुराते जवाब दिया। मुझे नीचे कैबिन में जाना है ताकि थोड़ी देर आराम कर लूँ। जब चेक पोस्ट का आखिरी हिस्सा आए तो मुझे उठा देना, तनवीर ने उठते हुए कहा और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जिनके जरिए नीचे कैबिन तक पहुंचा जा सकता था। शायद उसने इस टॉपिक पर मजीद बातचीत करने से गुरेज करने के लिए ऐसा किया था। कैबिन में पहुंचकर तनवीर ने बेड के नीचे मौजूद असलहे से भरा हुआ थैला बाहर निकाला और उसे खोलकर फर्श पर पलट दिया था। इसने मुख्तलिफ असलहों में से खासी बड़ी ताकत के 4 बम, रॉकेट, मिसाइल और फिर स्पेशल पिस्टल्स उठा लिए थे। उसने इनमें मैगजीन फिट किया और फिर एक रॉकेट मिसाइल पिस्टल अपनी जेब में डालकर चारों बम भी इस जेब में डाल दिए थे, जबकि डबल मशीन पिस्टल उसने दूसरी जेब में रखा हुआ था। दूसरा रॉकेट मिसाइल पिस्टल उसने जूलिया के लिए अलहदा रख दिया था और बाकी असलहा दोबारा थैले में डालकर उसने थैले को बेड के नीचे धकेल दिया। अलबत्ता बैग में से उसने स्याह रंग का एक मखसूस अंदाज में थैला निकाल लिया था। इस थैले में सिवाय मशीन पिस्टल के बाकी असलहा डाला और उसे अपने कांधे पर मखसूस अंदाज में बांध लिया था। यह थैला इस अंदाज में बनाया गया कि उसे उतार कर और खोल कर असलहा बाहर न निकालना पड़े, बल्कि साइड में हाथ डालकर असलहा निकाला जा सकता था। फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अर्शे पर पहुंच गया था। डबल वोटनर्स लौह में तेजी से गुजर रही थी, जबकि जूलिया रोशो से कुछ फासले पर एक कुर्सी पर बैठी थी। तुम्हारे मशीन पिस्टल का मैगजीन फुल है क्या नहीं? तनवीर ने जूलिया से पूछा। काफ़ी है, जूलिया ने जवाब दिया। कितनी देर में हम चेक पोस्ट के अकब में पहुंचेंगे रोशो? तनवीर ने इस बार रोशो से मुखातिब होकर कहा, जो बड़ी तवज्जो से डबल बोर्ड चलाने में मसरूफ़ था। बस निस्फ घंटे में, हमें ज़रा लंबा चक्कर काट कर आना पड़ेगा। रोशो ने मुड़े बगैर जवाब देते कहा। तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? जूलिया ने पूछा था। फ़िलहाल तो जहन में एक खाका है कि हम अगबी तरफ से इमारत के ऊपर छत पर चढ़कर वहाँ मौजूद तमाम अफराद का खात्मा कर दें ताकि हमारा अकब महफूज हो जाए। फिर इमारत के अंदर जाकर वहाँ कार्रवाई करेंगे। ये तो जहन में एक खाका मौजूद है, लेकिन वहाँ जो रास्ता बनेगा वही बनाएंगे, तनवीर ने जवाब देते कहा। इमारत की छत पर होने वाली फायरिंग की आवाज़ नीचे पहुँच जाए और फिर हमारे पास भागने का रास्ता भी नहीं रहेगा, जूलिया ने कहा था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने पहले बताया कि वहाँ जैसे हालात होंगे वही करेंगे, तनवीर ने इस बात में सर हिलाते कहा तो जूलिया भी खामोश हो गई। फिर जब बोट की रफ्तार कम होना शुरू हो गई तो वो दोनों चौंक पड़े। तैयार हो जाएं जनाब, हम पहुंचने वाले हैं, रोशो ने कहा तो तनवीर और जूलिया दोनों उठ खड़े हुए थे। थोड़ी ही देर बाद बोट घूमकर टापू के साथ लग गई थी और इससे रास्ता बन गया। तनवीर और जूलिया दोनों तेज़ी से चलते बोट से निकलकर अगबी जाने पहुंच गए थे। यहाँ खासी ऊंची झाड़ियाँ मौजूद थी और कुछ फासले पर एक 2 मंजिला इमारत मौजूद थी जो टापू की एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैली हुई थी। साइड से फ्रंट पर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। अगबी तरफ कोठियाँ मौजूद थीं और एक दरवाज़ा भी नज़र आ रहा था, लेकिन यह फौलादी दरवाज़ा बंद था। तनवीर और जूलिया ऊंची झाड़ियों में छुपे हुए इमारत का जायज़ा ले रहे थे। मेरा ख्याल है कि बाकायदा गैस वगैरह के पाइप नीचे से छत तक मौजूद होंगे जिनके ज़रिए हम आसानी से छत पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक भी पाइप मौजूद नहीं, तनवीर ने ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते कहा। मेरा ख्याल है कि जो दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा है इसे किसी तरह खोला जाए और अंदर जाकर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए, जूलिया ने कहा था। यह फौलादी दरवाज़ा है, अंदर से बंद होगा। जिस तरह कोठियों के बाहर फौलादी जालियाँ लगी हैं ना, इस तरह हम इन्हें खोल नहीं सकते। अलबत्ता बम से तोड़ सकते हैं। तोड़ दें तो पूरी तरह तैयार हो जाओ, हमने इनका शिकार खेलना है, तनवीर ने कहा था। हमें आगे बढ़ने से पहले अपना अपना किरदार मुतय्यन कर लेना चाहिए, वरना हम अलहदा मारे जा सकते हैं, जूलिया ने कहा था। अंदर गोलियां चलने की आवाज़ ऊपर पहुंच सकती, इसीलिए सीढ़ियों के पास तुमने खड़े रहना है। ऊपर से जो भी आए या बाहर से आए इसे बेदरे उड़ा देना। मैं इमारत के अंदर घूमकर ऑपरेशन करूंगा, तनवीर ने जवाब देते कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों झाड़ियों की आड़ में आगे बढ़ने लगे। उनका रुख अब दरवाजे की तरफ था। थोड़ी ही देर में दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गए और फिर तनवीर ने हाथ घुमाकर कुछ पर लदे हुए थैले में से एक बम निकाला और दांतों से उसकी पिन खींच ली और फिर पूरी कुव्वत से दरवाजे पर दे मारा। एक खौफनाक धमाका हुआ और धुआं हर तरफ फैल गया था। आओ, तनवीर ने कहा और दौड़ता इस धुएं में घुसता चला गया। जूलिया समझ गई कि अगर धुआं छटने का इंतजार किया तो फिर तो धमाके की वजह से सब लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, और इसलिए वो भी तनवीर के पीछे धुएं में घुसती चली गई। ये एक बंद राहदारी थी जिसके आखिर में दरवाज़ा था। तनवीर बड़े माहिराना अंदाज में इस तरफ दौड़ रहा था जैसे वो दरवाजे के बजाय हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ा जा रहा हो, जबकि जूलिया भी इसी अंदाज में दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह अंदरूनी दरवाजे तक पहुंचते, दरवाजे की दूसरी तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो तनवीर रुके बगैर हाथ मोड़कर पुष्ट पर मौजूद बैग में से एक और बम निकाल चुका था और उसकी पिन दांतों से खींचकर उसने उस पर अंगूठा रख दिया। इसी लम्हे सामने दरवाज़ा
ایک دھماکے سے کھلا تو تنویر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود بم دروازہ کھلتے ہی دوسری طرف موجود 4 افراد سے ٹکرایا اور ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی ہر طرف دھواں سا پھیل گیا تھا۔ البتہ دھماکے کی وجہ سے انسانی چیخیں اس قدر ہلکی تھیں کہ آسانی سے سنی جا سکتی تھیں۔ تنویر بم پھینک کر بھی نہ رکا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا یخلق اس طرح گرتا چلا گیا جیسے دوڑتے ہوئے آدمی کا پیر پھسل جائے تو وہ گرتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والی جولیا نے تنویر کو اس انداز میں گرتے دیکھ کر نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالا بلکہ اس نے اپنی رفتار کم کی اور پھر دروازے کی رخ آگے بڑھنے کے بجائے سائڈ پر ہوتی چلی گئی۔ اس طرح وہ گرنے سے بچ گئی جبکہ تنویر کا پیر فرش پر پھسل جانے والے انسانی خون سے پر پھسلا تھا، اور یہ بات جولیا سمجھ گئی۔ اسی لمحے اسے دائیں طرف سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، جبکہ بائیں راہداری بند تھی اور جولیا نے ایک لمحے رک کر تنویر کی طرف دیکھا جو اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جولیا کو اطمینان ہو گیا کہ وہ حرکت کر رہا ہے تو وہ تیزی سے دائیں طرف موجود راہداری کی طرف مڑ گئی تھی۔ راہداری دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی اور جس کے دونوں اطراف میں کمروں کے دروازے تھے۔ جولیا بھی تھوڑی آگے ہی بڑھی تھی کہ اچانک وہ گھومتی ایک کمرے کے کھلے دروازے کے اندر جا کر کمرے کی اگلی دیوار سے ٹکرائی۔ کسی نے یخلقتی کھلے دروازے سے ہاتھ بڑھا کر اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اندر کھینچ لیا، جبکہ اس طرح اچانک جھٹکا لگنے سے اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل راہداری میں ہی گر گیا تھا۔ کمرے کی اگلی دیوار سے ٹکرا کر جولیا منہ کے بل آگے گری تو اسی وقت دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور لاک لگنے کی آواز سنائی دی۔ جولیا نیچے گرتے ایک جھٹکے سے اٹھی تو اس نے سامنے ایک لمبے تڑنگے آدمی کو دونوں ہاتھ پیر پھیلائے کھڑے دیکھا۔ اس کا سانڈ کی طرف پھیلا ہوا جسم بتا رہا تھا کہ وہ بہترین لڑاکا ہے۔ اس کے چہرے پر شیطانیت رقص کر رہی تھی اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ تم جیسے ہی باہر آئی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا اور تم مجھے پسند آ گئی، اس لیے میں نے تمہیں گولی نہیں ماری بلکہ تمہیں اپنے کمرے میں کھینچ لیا۔ اب تمہارے پاس 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ رابن کے ساتھ سرنڈر ہو جاؤ، یا پھر دوسری صورت میں تم سے زبردستی کی جائے گی اور پھر تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی۔ البتہ سرنڈر کرنے کی صورت میں میرا وعدہ ہے کہ تم نہ صرف زندہ رہو گی بلکہ تمہیں یہاں ہر سہولت بھی ملے گی۔ اس آدمی جس نے اپنا نام رابن بتایا تھا بڑے فخر سے کہا تھا، اس چیک پوسٹ پر تمہاری کیا اہمیت ہے؟ جولیا نے اس کی باتوں کو یکسر نظر انداز کرتے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو رابن بے اختیار چونک پڑا۔ تمہارا اطمینان بتا رہا ہے کہ تم عام عورت نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراف ہے کہ میں غلط سمجھا تھا، لیکن اب تم آسانی سے نہیں مر سکو گی۔ اب تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتانا ہوگا، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ پاک ایشیا ایجنٹ یہاں حملہ کر سکتے ہیں، لیکن تم یورپین ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ رابن نے مسلسل بولتے کہا۔ جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب دو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا تو رابن اس طرح اچھلا جیسے جولیا نے اسے کوڑا مار دیا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم رابن کو اپنا غصہ دکھاؤ۔ میں تم جیسی کبوتریوں کو رام کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں، رابن نے کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح اچھلا جیسے بنتن اسپرنگ کھلتا ہے، اور پھر اس نے جولیا پر اس انداز میں حملہ کیا کہ جولیا کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دے گا۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جس لڑکی کو عام لڑکی سمجھ رہا ہے وہ جولیا ہے، جولیا جس کے لڑنے کے انداز اور ہمت اور حوصلے کی داد عمران بھی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا، جولیا نے یخلق چھلانگ لگائی اور اچھل کر سائڈ پر ہوئی تو رابن اپنے ہی زور میں تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ جولیا کا جسم کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھوما اور اس کی ٹانگ پوری قوت سے رابن کی پشت پر پڑی تھی اور رابن چیختا ہوا سامنے بند دروازے سے ایک دھماکے سے ٹکرایا تھا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی، لیکن دروازے سے ٹکرا کر وہ تیزی سے واپس آ رہا تھا کہ جولیا کا جسم ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا اور اس بار جولیا کی ٹانگ پوری قوت سے رابن کے سینے پر پڑی تھی، اور اس بار وہ چیختا ہوا پشت کے بل دروازے سے ٹکرا کر آگے منہ کے بل نیچے گرا ہی تھا کہ جولیا نے یخلق اچھل کر اپنے دونوں جڑے ہوئے پاؤں مخصوص انداز میں رابن کی ریڑھ کی ہڈی پر مارے اور کمرہ رابن کے حلق سے نکلنے والے چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ جولیا کے دونوں پاؤں ریڑھ کی ہڈی پر پڑتے ہی تیزی سے گھوم گئے تھے اور پھر جولیا اچھل کر اتر آئی تھی، جبکہ رابن اب منہ کے بل سیدھا فرش پر کسی حقیر کیچوے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم اس طرح جھٹکے کھا رہا تھا جیسے ہائی پاور الیکٹرک کرنٹ اس کے جسم سے گزر گیا ہو۔ بس اتنی ہی جان تھی تمہیں، ابھی تو میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر آگے بڑھی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو راہداری خالی پڑی تھی، تنویر وہاں موجود نہیں تھا، البتہ انسانی جسموں کے ٹکڑے اور خون ابھی تک دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ جولیا باہر آ گئی، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب اسے اپنے مشین پسٹل کی فکر تھی، اور پھر اس نے اسے ایک دروازے کی چوکھٹ کے نیچے دبا ہوا دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، اس نے جھک کر مشین پسٹل چوکھٹ سے نکالا اور آگے بڑھ گئی۔ اسے دور سے کسی کے زور سے کہکا لگا کر ہنسنے کی آواز سنائی دی تو جولیا تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جولیا نے دیوار کے ساتھ لگ کر اندر جھانکا تو بے اختیار اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کمرے میں تنویر تقریباً درمیان میں کھڑا تھا، جبکہ اس کے چاروں طرف 5 آدمی اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی بھی لمحے تنویر پر حملہ کرنے والے۔
ایک آدمی نے بھرپور کہکا لگایا۔ ختم کر دو اسے، کہکا لگانے والے نے یہ خلق چیخ کر کہا تھا، اور پانچوں آدمی بجلی کی تیزی سے تنویر پر جھپٹے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پانچوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر گئے، کیونکہ تنویر یہ خلق کسی ایسے ایتھلیٹ کی طرح اچھلا جو ہائی جمپ لگانے کے لیے اچھلتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کلا بازیاں کھاتا ہوا وہ ایک سمت میں کھڑا ہوا تھا۔ پانچوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک بار پھر چیختے اٹھے تھے کہ جولیا نے ٹریگر دبا دیا، اور ریڈ ریڈ کی تیز آواز کے ساتھ ہی پانچوں ایک بار پھر چیختے ہوئے نیچے گرے، اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ شکریہ جولیا، میرا مشین پسٹل انہوں نے نکال لیا اور اسلحے کا بیگ بھی غائب ہے، تنویر نے جولیا کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم کیسے ان کے قابو میں آ گئے؟ جولیا نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ میں پھسل کر گرا اور پھر اٹھا، لیکن پھر پہلے سے زیادہ سخت انداز میں پھسلا اور میرا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو یہاں اس کمرے میں فرش پر پڑا تھا، جبکہ یہ پانچوں میرے گرد موجود تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے کیا ہوا وہ تمہیں معلوم، لیکن تم کہاں رہ گئی تھی؟ تنویر نے ایک الماری کے پٹ کھولتے کہا۔ اوہ، مشین پسٹل اور اسلحے کا بیگ الماری میں موجود ہے۔ جولیا کے جواب دینے سے پہلے ہی تنویر چونک کر بولا، اور پھر اس نے الماری سے بیگ نکال کر دوبارہ اپنی پشت پر لٹکایا اور مشین پسٹل جیب میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ تنویر نے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے کہا تو جولیا نے مختصر طور پر بتا دیا۔ اوہ، کیا وہ بدماش مارا گیا یا نہیں؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، میرے پاس پسٹل نہیں تھا، وہ باہر گر گیا تھا، جولیا نے کہا۔ کون سا کمرہ؟ اسے گولی مارنا ضروری ہے، تنویر نے مڑتے کہا تو جولیا نے اسے کمرے کے بارے میں بتا دیا تھا، البتہ وہ خود وہیں رکی رہی۔ تنویر نے بند دروازے کو لات مار کر کھولا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد فائر کی آواز سنائی دی اور پھر تنویر کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ زندہ تھا، لیکن تم نے اس کی ریڑھ کی ہڈی اس طرح ڈسلوکیٹ کر دی تھی کہ اب اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی اسے دوبارہ ایڈجسٹ نہ کر سکتا، تنویر نے کہا تو جولیا اس کے اس انداز پر بے اختیار مسکرا دی۔ فائرنگ کی آواز کے باوجود یہاں کوئی نہیں آیا؟ یہاں اتنے ہی افراد تھے، جولیا نے تنویر کے ساتھ آگے بڑھتے کہا۔ میرے خیال ہے اس منزل پر یہی لوگ تھے، شاید دوسری منزل پر مزید لوگ ہوں۔ تمہارے بارے میں ان بدماشوں کو علم نہیں ہو سکا اور میں نے بے ہوشی کے عالم میں مل گیا تھا، اسی لیے وہ مطمئن تھے، تنویر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد راہداری کا اختتام ایک برآمدے میں ہوا تھا۔ تنویر نے برآمدے میں جھانکا تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ برآمدے میں 4 مسلح افراد کھڑے تھے۔ سامنے دو دیواریں ایک دوسرے متوازی ٹاپو کی دوسری سمت تک چلی جاتی تھیں۔ یہ چاروں افراد راہداری کے ساتھ ہی کھڑے تھے، مشین گنیں ان کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی تھیں اور وہ بڑے عجیب سے انداز میں اس طرح تھرک رہے تھے جیسے گانے پر ڈانس کر رہے ہوں۔ اور تنویر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اور ان سب کے کانوں میں ایئر فون لگے ہوئے تھے اور وہ گانے سن کر اس پر باقاعدہ ڈانس کر رہے تھے۔ اب تنویر کو سمجھ آئی کہ فائرنگ کی آواز ان تک کیوں نہ پہنچی تھی۔ ایک تو دیواریں اس قدر موٹی اور مضبوط جیسے ساؤنڈ پروف انداز میں بنائی گئی، اور دوسری وجہ کانوں میں ایئر فون کی موجودگی تھی۔ تنویر نے مشین پسٹل سیدھا کیا اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی آہستہ تھرکتے ہوئے وہ چاروں افراد بے ہنگام انداز میں اچھلتے اور چیختے نیچے گرے، اور چند لمحوں بعد وہ سب ساکت ہو گئے۔ اسی لمحے تنویر اور جولیا کو سائڈ پر بنی ہوئی سیڑھیوں پر سے کسی کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ شاید فائرنگ کی آواز سن کر کوئی دوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے ساتھیوں نے کس پر فائرنگ کی، کیونکہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اندر آ کر اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر رہا ہوگا۔ تنویر اور جولیا سیڑھیوں کے ساتھ ہی دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ او، یہ کس نے کیا؟ کیا مطلب؟ اسی لمحے ایک آدمی نے سیڑھیوں سے نیچے چھلانگ لگاتے چیخ کر کہا۔ وہ شاید تنویر اور جولیا کو دیکھ نہیں سکا، کیونکہ اس کی نظر سامنے برآمدے میں پڑے اپنے ساتھیوں کی لاش پر جمی تھی۔ جیسے آگے بڑھا، جولیا نے اس پر فائر کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی تنویر اچھل کر سیڑھیاں چڑھتا جولیا کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جولیا نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو چیک کیا جو سیڑھیوں سے اترا تھا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ جولیا نے اب عمارت کے اس حصے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چھت پر موجود افراد کے لیے ایک تنویر ہی کافی ہے، لیکن پوری عمارت میں گھومنے کے باوجود اسے مزید کوئی آدمی نہ ملا۔ تو اس نے باہر جا کر گھاٹ پر موجود افراد کا خاتمہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن پہلے اسے تنویر کی واپسی کا انتظار تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد تنویر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ وہی جو ہونا تھا، اوپر 4 افراد تھے، چاروں کو ہلاک کر دیا۔ البتہ چھت کے کونے میں ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر موجود تھا جو میرے اچانک فائر کرنے کے بعد یخلق فضا میں اٹھا۔ میرے پاس اس پر حملہ کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ وہاں مسلح افراد موجود تھے، لیکن ہیلی کاپٹر کا مجھ پر حملہ کرنے کے بجائے یخلق عمارت سے علیحدہ سائٹ پر چلا گیا اور پھر خاصی تیز رفتاری سے اڑتا ہوا جزیرہ ساٹوم کی طرف بڑھ گیا، تنویر نے جواب دیتے کہا۔ اوہ، پھر تو ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جزیرے سے زیادہ تعداد میں افراد آ جائیں، یا پھر بوٹس کے ذریعے ہمیں گھیر لیا جائے، جولیا نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ میں گھاٹ پر میزائل مار دیتا ہوں،
تاکہ گھاٹ کی طرف کسی کے آنے کا راستہ رک جائے۔ اس کے اگلی طرف جا کر بوٹ پر سوار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب ساٹوم جزیرے کا ٹارگٹ باقی رہ جائے گا، تنویر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ساٹوم پاگل ہاتھی کی طرح کمرے میں اس طرح جھول رہا تھا جیسے اپنی ہی ٹکروں سے دیواروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کا غصہ غصے کی شدت سے شعلے کی طرح بھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار مٹھیاں بھیجتا اور جھوم جھوم کر چلنا شروع کر دیتا۔ یہ اس کا آفس تھا جس میں وہ اس انداز میں چل رہا تھا۔ وہ بار بار دانت پیستا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ہتھیلی کا مکہ بنا کر زور سے مارتا۔ یہ رہ گئی ہے ہماری اوقات۔ چاروں چیک پوسٹوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، بے شمار افراد مارے گئے اور دشمنوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ یہ رہ گئی ہماری اوقات، یخلق ساٹوم نے غراتے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کمرے میں مترنم گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو چونک کر آگے بڑھا اور میز کے ساتھ موجود اپنی دیو ہیکل کرسی پر اکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یس کم ان، ساٹوم نے دھاڑتے لہجے میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ ساٹوم کے سامنے جھک گیا تھا۔ کیا رپورٹ ہے جگر، سچ بتاؤ، ساٹوم نے اسی طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ چیف، چاروں چیک پوسٹوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اور آخری چیک پوسٹ پر تو قتل عام کیا گیا ہے۔ ہمارے آدمی چھت پر، برآمدے میں، راہداری میں اور کمروں میں مکھیوں کی طرح مارے گئے ہیں۔ میں گھاٹ کی طرف موجود 6 افراد کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے قتل کرنے والے کو فری ہینڈ مل گیا۔ جگر نے سر جھکا کر رپورٹ دیتے کہا۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ اسپیشل وے خالی ہے، لیکن ہمارے آدمی ہر چیک پوسٹ پر مرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے آدمیوں کا اسلحہ بھی بیکار رہا ہے اور تمام حفاظتی انتظامات بھی۔ یوں لگتا ہے جیسے انہیں ہلاک کرنے والے جن بھوت ہیں، انسان نہیں۔ ساٹوم نے ایک بار پھر حلق کے بل چلاتے کہا۔ چیف، میں نے خود دیکھا ہے کہ اچانک ایک آدمی اوپر آیا اور پھر اس نے بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ ہمارے آدمیوں کی بھی کافی تعداد تھی، لیکن چونکہ وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار نہ تھے اس لیے ان کے نشانے درست نہیں لگے اور یہ سب ہلاک ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر میں مشین گن تک نہیں تھی اور اس آدمی نے ہیلی کاپٹر پر فائر کھول دیا، اسی لیے میں فوراً اطلاع دینے یہاں چلا آیا۔ اب جب ہم واپس گئے تو وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ یوں لگتا جیسے اسے سمندر نکل گیا ہو یا زمین کھا گئی۔ جیگر نے جواب دیتے کہا۔ تم انہیں وہاں تلاش کرو، ساٹوم نے چیخ کر کہا۔ یس چیف، لیکن ارد گرد پورے سمندر میں اور اسپیشل وے میں کہیں بھی کوئی آدمی کسی بوٹ کسی ہیلی کاپٹر میں موجود نہیں، جیگر نے جواب دیتے کہا۔ یہ میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی کی کہ اس لارڈ ایسٹر کی بات مان لی اور اب مجھے اپنے آدمیوں کی موت کا کفارہ دینا ہوگا۔ میں اس لباس کو ہلاک کروا دیتا ہوں، ساٹوم نے بڑبڑاتے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خود وہاں جاؤں گا، وہاں جہاں ان کے ڈاکٹر ہیں، لیکن نہیں، یہ میری بے عزتی ہے۔ ساٹوم کی بے عزتی کہ ساٹوم چل کر ان کے پاس جائے، اسے یہاں بلانا چاہیے۔ ساٹوم نے خود ہی اپنی بات کی تردید کی اور اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تم جاؤ جیگر اور گراٹ کو بھیجو میرے پاس، فوراً، جلدی فوراً، ساٹوم نے چیخ کر کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، جیگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کی جان بچ گئی ہو اور وہ اس پر دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک آدمی ہر جگہ، ایک آدمی اور سب کچھ ملیا میٹ، سب لوگ ہلاک اور دوسری طرف صرف ایک آدمی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک آدمی کون تھا؟ ساٹوم نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر مترنم گھنٹی کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ یس کم ان، ساٹوم نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اور ساٹوم کے سامنے رکوع کے بل جھک کر کھڑا ہو گیا۔ گراٹ حاضر ہے چیف، آنے والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم نے سنا ہے گراٹ کہ ہماری چیک پوسٹوں پر کیا ہوا ہے؟ ساٹوم نے حلق کے بل چیختے کہا۔ یس چیف، ہمارے تمام آدمیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، گراٹ نے دوبارہ رکوع کے بل جھکتے کہا۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے جواب میں الاباس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اب میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب میں ان پاک ایشیا ایجنٹوں کا خاتمہ کروں گا۔ اور سنو، تم نے پورے جزیرے کے حفاظتی اقدامات کو کنٹرول کرنا ہے۔ کوئی اجنبی آدمی یا عورت جزیرے پر کسی بھی طرف سے کسی بھی انداز میں داخل نہ ہو سکے۔ جو داخل ہونا چاہے اسے بے دریغ ہلاک کر دو۔ حملہ آور ایک ہو یا 10، کسی کو بچ کر نہیں جانا چاہیے، ورنہ تم اور تمہارا پورا سیکشن موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ساٹوم نے حلق کے بل چیخ کر بولتے کہا تھا۔ حکم کی تعمیل ہوگی چیف، گراٹ نے ایک بار پھر رکوع کے بل جھکتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن تعمیل ہوتی نہیں ہے، ساٹوم نے بڑبڑاتے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ ساٹوم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ساٹوم نے حلق کے بل چیختے کہا۔ پیکاک کے چیف باس لارڈ ایسٹر سے بات کریں چیف، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، ساٹوم بول رہا ہوں، ساٹوم نے اونچی آواز میں قطع درست لہجے میں کہا۔ لارڈ ایسٹر بول رہا ہوں، مجھے رپورٹ مل رہی ہے کہ
تمہاری تمام چیک پوسٹ تباہ کر دی گئی اور وہاں موجود تمام آدمیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لارڈ ایسٹر نے کہا۔ تمہیں کس نے رپورٹ دی؟ سر ٹام نے غراتے لہجے میں کہا۔ میں ایک بین الاقوامی تنظیم کا سربراہ ہوں، مجھے پوری دنیا کی رپورٹس ملتی رہتی ہیں۔ تم بتاؤ کہ رپورٹ غلط ہے یا درست؟ لارڈ ایسٹر نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ ہاں درست ہے، لیکن یہ لوگ جزیرے پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ساٹوم نے تیز لہجے میں کہا۔ سنو ساٹوم، میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ حملہ آور انتہائی تجربہ کار اور تربیت یافتہ ایجنٹ ہے۔ ان کا ایک آدمی تمہارے 10 آدمیوں پر بھاری پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے جو رپورٹس ملی ہیں ان کے مطابق تمہاری چیک پوسٹ پر صرف اکیلے آدمی نے حملہ کیا ہے، اور کہیں ایک مرد اور ایک عورت نے بھی تمہارے آدمی ان کے ہاتھوں کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے گئے۔ لارڈ ایسٹر نے اونچی آواز میں سرد لہجے میں کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر کیا میں تمہارا آدمی تمہیں واپس کر دوں؟ بولو کیا کہتے ہو؟ ساٹوم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان چیک پوسٹوں کی نسبت تمہارے جزیرے کے انتظامات زیادہ اچھے ہوں گے، اور یہاں تمہارے تجربہ کار اور اچھی صلاحیتوں کے مالک لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو ایک تجربہ کار لیڈر کی ضرورت ہے، اور وہ لیڈر میں تمہیں مہیا کر سکتا ہوں۔ اپنی تنظیم کی سپر ایجنٹ، لارڈ ایسٹر نے کہا تھا۔ کہ کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی عورت ہے؟ ساٹوم نے چونک کر کہا تھا۔ ہاں، حملہ آوروں کی ایک اور پارٹی بھی تھی جن کی تعداد 3 تھی۔ وہ لوگ پہلے سے یہاں موجود حملہ آوروں کے ساتھ تھے، اور اگر وہ مل کر مختلف سمتوں میں بیک وقت حملہ کر دیتے تو تمہیں بڑی مشکل پیش آتی۔ اسی لیے میں نے سپر ایجنٹ اور اس کے ساتھیوں کو پورٹو بھجوا دیا۔ وہاں ان کا زبردست مقابلہ ہوا اور حملہ آور پورٹو سے فرار ہو کر ایکریمیا چلے گئے۔ اس طرح ان کی آدھی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اسے تمہارے پاس بھجوا دوں، تم اس جزیرے کی کمانڈ انچارج بنا دو، پھر وہ خود ہی سب کچھ سنبھال لے گی۔ لارڈ ایسٹر نے کہا۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا، اور کس شہر میں رہنے والی ہے؟ ساٹوم نے کہا۔ اس کا نام ہاسکی ہے اور وہ ایکریمین نژاد ہے۔ وہ حملہ آوروں سے زیادہ تجربہ کار اور تربیت یافتہ ہے، لارڈ ایسٹر نے جواب دیتے کہا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ ساٹوم نے پوچھا۔ وہ پورٹو میں، لارڈ ایسٹر نے جواب دیتے کہا۔ میرا آدمی ہیلی کاپٹر لے کر پورٹو پہنچ جاتا ہے۔ آپ اسے کہہ دیں کہ میرے آدمی کے ساتھ آ جائے، میں اسے یہاں سیکیورٹی انچارج بنا دوں گا، ساٹوم نے رضامند ہوتے کہا۔ اسے بھی دراصل ان حالات میں ایک نفسیاتی قسم کا سہارا چاہیے تھا جو اسے لارڈ ایسٹر اور ہاسکی کی صورت مل رہا تھا۔ اسی لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاسکی کی آمد پر رضامند ہو گیا تھا۔ اپنا ہیلی کاپٹر پورٹو کے لانگ ایریا میں بھجوا دو۔ لانگ ایریا میں ہیلی کاپٹر آسانی سے اتر جائے گا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کا کیا نام ہوگا؟ لارڈ ایسٹر نے پوچھا۔ جیگر پائلٹ ہے ہیلی کاپٹر کا، ساٹوم نے کہا۔ ہماری سپر ایجنٹ کا نام ہاسکی ہے، بس یہی کوڈ ہے۔ ہیلی کاپٹر کا کتنی دیر میں لانگ ایریا میں یا پورٹو پہنچ جائے گا؟ لارڈ ایسٹر نے کہا۔ 2 گھنٹے بعد، اور ہاں ہمارے ہیلی کاپٹر کا گہرا زرد رنگ ہوگا، ساٹوم نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو اسے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ساٹوم نے کریڈل دبایا۔ ٹون آنے پر اس نے ایک نمبر پریس کر دیا۔ جیگر سے کہو کہ مجھ سے فوری بات کرے، ساٹوم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ساٹوم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ساٹوم نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ جیگر حاضر ہے چیف، دوسری طرف سے جیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ جیگر، ہیلی کاپٹر لے کر پورٹو کے لانگ ایریا میں چلے جاؤ، فوراً۔ وہاں ایک عورت ہے جس کا نام ہاسکی ہے، تمہیں اپنا نام بتانا ہے۔ تم اسے لے کر فوراً جزیرے پر آ جاؤ، اور اسے ہیلی کاپٹر سے اتار کر میرے آفس میں لے آؤ، ساٹوم نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور سنو، وہ پیکاک کی سپر ایجنٹ ہے، اور یہاں وہ تمہاری اور تمام سیکیورٹی کی انچارج بنی آ رہی ہے، اسی لیے اس کی عزت کرنا تم پر لازم ہے، ساٹوم نے ایک بار پھر اسے ہدایت کرتے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے جیکر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے کہا تو ساٹوم نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اچانک ایک خیال کے آتے اس نے ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس ماسٹر، بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کوئی حملہ آور نظر آیا ہے یا نہیں؟ ساٹوم نے پوچھا۔ نو چیف، اور دور دور تک کوئی اجنبی نظر نہیں آ رہا۔ ہم مسلسل جزیرے کے چاروں طرف خصوصاً اسپیشل وے کو چیک کر رہے ہیں، ماسٹر نے جواب دیا۔ تو سنو، جیگر اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر پر ایک سپر ایجنٹ ہاسکی کو پورٹو سے لا رہا ہے، میرے حکم پر اسے روکنا نہیں، ساٹوم نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو ساٹوم نے ریسیور رکھ دیا۔ تنویر اور جولیا دونوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی کیونکہ اب وہ اپنے اصل مشن کی طرف جا رہے تھے۔ اب تک جو کچھ ہوا وہ صرف مشن کا راستہ صاف کرنے کے برابر تھا، لیکن اس مشن کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ وہ انتہائی سخت ثابت ہوگا۔ ظاہر ہے جزیرے پر ان کے بے شمار مسلح افراد اور بہت زیادہ حفاظتی انتظامات ہوں گے، اور یقیناً انہیں چیک پوسٹوں پر ہونے والے قتل عام کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہوگا، اسی لیے وہ ہر طرح سے چوکنا اور ہوشیار ہوں گے۔ العباس صاحب کو یہاں سے نکال کر ہم نے کہاں پہنچانا ہوگا؟ کیا انہیں اپنے ساتھ پاکیشیا لے جائیں گے؟
خاموش بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ نہیں، اتنی دور ہم انہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ گڈ بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تنویر نے سیل فون آف کیا اور اسے واپس اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال دیا تھا۔ کیا کہا ہے چیف نے؟ جولیا نے پوچھا تو تنویر نے مختصر طور پر بتا دیا۔ چلو یہ تو معاملہ نزدیک ہی نپٹ جائے گا، جولیا نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر اب جزیرہ قریب آ رہا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے روشا نے اچانک کہا۔ تم ہمیں کہاں ڈراپ کرو گے؟ تنویر نے پوچھا۔ میں آپ کو جزیرے کی سائٹ پر اتار دوں گا اور خود واپس چلا جاؤں گا، روشا نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ واپس چلے جاؤ گے؟ کیوں؟ پر ہم کیسے واپس جائیں گے؟ تنویر نے کہا تھا۔ جناب مجھے صرف آپ کو یہاں پہنچانے کے لیے ہائر کیا گیا ہے، واپسی کا میرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اور نہ ہی میں وہاں رک سکتا ہوں، کیونکہ اگر انہوں نے مجھے چیک کر لیا تو پھر میرے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وہاں کئی ہیلی کاپٹرز موجود ہوں گے، آپ کسی ہیلی کاپٹر کو حاصل کر کے یہاں سے نکل سکتے ہیں، روشا نے کہا تھا۔ یہ درست کہہ رہا ہے تنویر، ویسے بھی ہمیں علم نہیں کہ ہمیں وہاں کتنا وقت لگے گا اور ہماری واپسی کس انداز میں ہوگی، اسی لیے اسے واپس جانے دو، ہمارے لیے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا، جولیا نے کہا تھا۔ اوکے تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، تنویر نے جولیا کی بات مانتے کہا تو جولیا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا، جبکہ تنویر زیر لب مسکرا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جھٹکے سے ڈبل بوٹ نرسلنگ سے نکل کر سمندر میں اتر گئی تو اس کی رفتار یکلخت بے حد تیز ہو گئی۔ اب دور سے جزیرے نظر آنے لگے اور بوٹ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ساتھ ہی جزیرہ بڑا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جزیرے پر درختوں کی تعداد خاصی تھی، اس لیے سوائے درختوں اور جھاڑیوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چیک پوسٹ تو ہمیں چیک نہیں کر لیں گی، ایسا نہ ہو کہ میزائل فائر کر دیا جائے، تنویر نے کہا تھا۔ نہیں جناب اس طرف کوئی نہیں آتا، اسے کنگ ایریا کہا جاتا ہے، یہاں صرف وہ بوٹس آتی جاتی ہیں جو سارٹوم کے لیے خصوصی مال لے کر جاتی ہیں، روشن نے جواب دیتے کہا تو تنویر اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بوٹ جزیرے کے ساتھ جا کر لگ گئی تھی۔ تنویر جو کیبن سے اسلحے کے بڑے تھیلے میں موجود باقی اسلحہ بھی اپنی پشت پر موجود بیگ میں ڈال چکا تھا، کشتی سے نکل کر جزیرے پر پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے جولیا بھی بوٹ کے خصوصی راستے سے نکل کر جزیرے پر پہنچ چکی تھی، تو کشتی تیزی سے گھومی اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ تنویر جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ جولیا اس کے پیچھے اس طرح آگے بڑھ رہی تھی جیسے وہ یہاں اکیلی موجود ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جھاڑیوں کے اختتام پر پہنچ گئے۔ یہاں درختوں کی تعداد پہلے سے کم تھی، سامنے ایک وسیع اور کھلا میدان نظر آ رہا تھا جس کے آخر میں انہیں فصیل نما اونچی دیوار نظر آ رہی تھی جو جزیرے کے ایک سمت سے دوسرے سمت تک چلی گئی تھی۔ اس دیوار سے الیکٹرک تار بھی موجود تھے، درمیان میں جہازی سائز کا فولادی گیٹ تھا جو بند تھا۔ جزیرے کے چاروں کونوں میں اونچی مچانوں پر چیک پوسٹیں تھیں جن پر خاصی مشینری نظر آ رہی تھی۔ یہاں دیوار تک تقریباً کھلا میدان تھا اور یقیناً یہ سارا میدان چیک پوسٹوں کی نظروں میں ہوگا۔ ہمیں پہلے ان چیک پوسٹوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، جولیا نے کہا، لیکن پھر یہ سب ہوشیار ہو جائیں گے، اسی لیے اس کا حل یہی ہے کہ دیوار کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی جائے اور ان دو چیک پوسٹوں کو جو دیوار سے باہر جزیرے کے کونوں پر ہیں انہیں راکٹ فائر کر کے اڑا دیا جائے، تنویر نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے یہ پلاننگ کامیاب رہے گی، لیکن ہمیں یہ دونوں کام بیک وقت کرنے ہوں گے، جولیا نے کہا تھا۔ یہ لو راکٹ میزائل گن، ایک کونے کی چیک پوسٹ کو تم تباہ کرو گی جبکہ دوسرے کو میں کروں گا، اس کے بعد اندر گیس فائر کریں گے۔ تنویر نے اپنی پشت پر موجود تھیلے میں سے راکٹ میزائل گنیں جو خصوصی طور پر چھوٹے سائز میں بنی ہوئی تھی نکال کر ایک گن جولیا کے ہاتھ میں دے دی، جبکہ دوسری گن اس نے خود رکھ لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیگ سے بے ہوش کرنے والی گیس کا پسٹل نکال کر اسے جیب میں ڈال لیا تھا۔ اوکے فائر کرنے سے پہلے فائر کی آواز دے دینا، تنویر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چل پڑے تھے۔ جولیا بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی تھی تاکہ وہ فائر کرنے سے پہلے ہی چیکنگ کی زد میں نہ آ جائے اور وہ اس سے پہلے ہی اس پر فائر کھول دیں۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی وہ ایک بار تو ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ اب درختوں کے پتوں کے درمیان چیک پوسٹ کی جھلک نظر آنے لگی تھی اور اب یہاں سے آگے بڑھنے پر اسے بھی چیک کیا جا سکتا تھا، لیکن دوسرے لمحے اسے خیال آیا کہ لازماً چیک پوسٹ والے سائڈوں پر نظریں جمائے ہوئے ہوں گے۔ وہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی اسپیشل وے سے چیکنگ کے باوجود جزیرے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زمین پر لیٹ کر جھاڑیوں میں کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس کی کوشش تھی کہ جھاڑیاں کم سے کم حرکت کریں تاکہ کوئی خصوصی طور پر جھاڑیوں کی حرکت محسوس کر کے متوجہ نہ ہو جائے۔ پھر وہ اس جگہ پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئی جہاں سے نہ صرف چیک پوسٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی بلکہ راکٹ میزائل گن کی رینج میں بھی تھی۔ وہاں نقل و حرکت بھی نظر آ رہی تھی، اینٹی کرافٹ گنیں اور ہیوی مشینری گنیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ جولیا نے راکٹ میزائل گن کو چیک کر کے اس کا رخ بلندی پر موجود چیک پوسٹ کی طرف کر کے زور سے فائر کا لفظ کہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے بجلی کسی رفتار سے گن سے یکے بعد دیگرے دو میزائل چیک پوسٹ کی طرف بڑھے اور پھر دونوں ہی یکے بعد دیگرے چیک پوسٹ سے دو خوفناک دھماکوں سے ٹکرا گئے تھے اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔
उसी लम्हे उसके कानों से मुखालिफ सिमत में होने वाले धमाकों की आवाज़ें पड़ी तो जूलिया उठकर तेज़ी से उस जगह बढ़ी थी जहाँ पहले वो दोनों इकट्ठे हुए थे। लेकिन फिर उसने अपना रुख मोड़ लिया क्योंकि दूसरी तरफ से तनवीर तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसके एक हाथ में रॉकेट मिसाइल गन थी जबकि दूसरे हाथ में उसने बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल पकड़ रखा था। तकरीबन आधे से ज़्यादा फासला तय करने के बाद उसने यकलक बेहोश कर देने वाली गैस के पिस्टल का रुख दीवार के ऊपर की तरफ करके ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया और एक के बाद दीगरे 4 कैप्सूल उड़ते हुए दीवार की दूसरी तरफ जा गिरे थे। फिर एक के बाद दीगरे 4 हल्के धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी तो तनवीर ने रॉकेट मिसाइल गन का रुख फाटक की तरफ किया था और ट्रिगर दबा दिया। एक के बाद दीगरे 2 मिसाइल गन की नाल से निकलकर फौलादी फाटक से टकराए और 2 खौफनाक धमाकों के साथ ही हर तरफ धुआं फैल गया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ और एक दूसरे के बाद हुआ था कि यूं लग रहा था जैसे चेक पोस्ट पर होने वाले धमाके और फाटक पर होने वाले धमाके इकट्ठे ही हुए हों। चेक पोस्ट में फिजा में बिखर कर नीचे जा गिरी थी जबकि फौलादी फाटक के परखच्चे उड़ गए थे। अब अंदर चलो, जूलिया ने जूलिया ने तेज लहजे में कहा। हमें इंतजार करना होगा वरना हम भी बेहोश हो जाएंगे, तनवीर ने आगे बढ़ते कहा। लेकिन इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता इन दोनों के कदमों में कोई चीज़ आकर गिरी और इसके साथ ही इन दोनों के गिर्द सफ़ेद धुआं सा छा गया था और फिर इन दोनों के ज़हनों पर यखलक स्याह चादर फैलती चली गई थी। हॉस्की ने जजीरे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो साटोम से मुलाकात की और फिर उसकी इजाज़त से उसने वहां की सिक्योरिटी इंचार्ज जैगर के साथ पूरे जजीरे का राउंड लगाया था और फिर इमारत के एक कमरे में आकर बैठ गई। ये कमरा जैगर का था। यहाँ ऐसी मशीनें मौजूद थीं जिनकी मदद से पूरे जजीरे के मुख्तलिफ हिस्से दीवार में नस्ब से स्क्रीनों पर मुसलसल नजर आ रहे थे। सामने की 2 चेक पोस्टें भी और अकब में मौजूद दोनों चेक पोस्टें भी अलग-अलग स्क्रीनों पर नजर आ रही थी। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ बैठकर पूरे जजीरे को चेक किया जा सकता था। हिफाजती इंतजामात तो खूब हैं जजीरे के, हॉस्की ने जैगर से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों वहाँ मौजूद कुर्सियों पर बैठ चुके थे। मैडम, मैंने सिक्योरिटी इंतजामात पर बहुत मेहनत की है, जैगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन यहाँ बैठकर हम आने वालों को कवर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए भी कोई इंतज़ाम है? हॉस्की ने पूछा था। यस मैडम, इस इमारत की बालकोनी में एक मशीन गन नस्ब है जो रिवॉल्विंग है और उसकी रेंज दीवार की दूसरी तरफ भी है और अगली तरफ भी। दूसरे लफ्ज़ों में बस एक बटन दबा और फिर पहिया घुमाकर आप पूरे जजीरे में जहाँ जहाँ खुला इलाका है किसी को भी टारगेट करके हलाक कर सकते हैं, जैगर ने जवाब दिया। और अगर उसे बेहोश करना हो तब? हॉस्की ने कहा। मैडम, फिर गोलियों के बजाय बेहोश कर देने वाली गैस की कैप्सूल फायर करने वाली गन को हरकत में लाया जा सकता है, जैगर ने जवाब दिया था। ओके, हॉस्की ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। आपने बेहोश कर देने वाली गैस के सिलसिले में ख़ास तौर पर क्यों पूछा है? यहाँ तो आज तक इसे इस्तेमाल नहीं किया गया। हमें तो हुक्म है कि हर अजनबी को बिला किसी तौक़ुफ़ के गोली मार दो, जैगर ने कहा था। होगा, लेकिन अब तुमने मेरा हुक्म माना है और जो भी आए इसे बेहोश करना होगा ताकि उसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल की जा सके, वरना हम उन्हें हलाक करके मुतमईन हो जाएंगे और उनका दूसरा ग्रुप अचानक हमारे सरों पर चढ़ दौड़ेगा। हॉस्की ने कहा था। क्या इनके 2 ग्रुप्स हैं? यहाँ तो तमाम चेक पोस्टों पर एक मर्द और एक औरत ही को ही देखा गया है और यही दोनों यहाँ आएंगे और इन्हें हमने हलाक करना है, जैगर ने वजाहत दी थी। मैं पोर्टो में इनके दूसरे ग्रुप से टकरा चुकी। इस ग्रुप में 3 मर्द और हैं और वो अपनी खुशकिस्मती से मेरे हाथों से निकल गए। फिर मैंने उन्हें पोर्टो में बहुत तलाश किया लेकिन वो पोर्टो में मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं यही समझती हूँ कि ये ग्रुप भी साटोम आइलैंड की तरफ ही आ रहा है, हॉस्की ने कहा था। आपका मतलब है कि 2 ग्रुप अलग-अलग यहाँ आएंगे और वो अलग-अलग कार्रवाई करेंगे, जैगर ने कहा था। इकट्ठे भी हो सकते हैं और अलग-अलग भी। बहरहाल ये बात तय है कि उनका आपस में लाज़िमन राब्ता होगा, इसलिए अगर हम एक ग्रुप को हिलाक कर दें तो फिर हम दूसरे ग्रुप को तलाश ना कर सकेंगे, हॉस्की ने कहा था। आप दुरुस्त कह रही हैं मैडम, आप वाकई ज़हीन हैं, तजुर्बाकार हैं। ऐसी बातें तो मेरे जहन में भी नहीं आई थी, जैगर ने कदरे खुशामदाना लहजे में कहा। ये लोग भी बेहद तजुर्बाकार हैं, इसलिए हमें भी बहुत कुछ सोच समझ कर इकदाम करने हैं, हॉस्की ने कहा था। यस मैडम, आप जो साथ हैं तो अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, जैगर ने बदस्तूर खुशामदाना लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि हॉस्की का ताल्लुक बैनुल अक़वामी तंजीम पीकॉक से है और साटोम भी इस तंजीम से डरता है। कि 4 स्क्रीनें ऑफ क्यों हैं? अचानक हॉस्की ने पूछा। क्योंकि सामने दीवार पर नस्ब छोटी स्क्रीनें ऑफ थी। मैं इन्हें ऑन कर देता हूँ। ये चारों मचान चेक पोस्टों को चेक करती हैं, जैगर ने कहा और हाथ बढ़ाकर सामने मौजूद मुस्ततिल शक्ल की मशीन के चंद बटन ऑन कर दिए तो चारों स्क्रीनें चमकों से रोशन हो गई। पहले तो इन पर आड़ी तिरछी लकीरें सी दौड़ती नजर आईं, फिर चमकों से इन पर एयर चेक पोस्टों के मनाजिर नजर आने लगे। 2 चेक पोस्टें सामने की तरफ थीं और 2 चेक पोस्टें अगबी तरफ। ये चेक पोस्टें सबसे ज़्यादा कीमती हैं। ये बैरूनी रकबे में एक चींटी को भी हरकत करती चेक कर सकती हैं, जैगर ने कहा था। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम शराब ले आओ, हॉस्की ने कहा था।
यस मैडम, जयगर ने कहा और उठकर अगली तरफ मौजूद एक अलमारी की जानिब बढ़ गया। उसने अलमारी खोली, उसमें से शराब की एक बोतल और इतनी दराज में मौजूद गिलासों में से 2 गिलास उठाए और फिर बोतल और गिलास उसने साइड टेबल पर रख दिए थे। अलमारी के पट बंद करके वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने बोतल खोली और फिर दोनों गिलासों में शराब डालकर उसने बोतल का ढकना बंद कर दिया था और एक गिलास उठाकर हॉस्की के सामने रख दिया था। लीजिए मैडम, जयकर ने कहा था। थैंक्स, हॉस्की ने कहा और गिलास उठाकर उसने घूंट लिया था और फिर गिलास वापस मेज पर रख दिया। जयकर, अभी अगर तुम्हें इत्तला मिले कि 2 आदमी फ्रंट पर नजर आ रहे हैं तो तुम इन्हें किस तरह बेहोश करोगे? हॉस्की ने कहा था। वो जैसे ही स्क्रीन पर नजर आएंगे, हम मैं छोटे पहिए को एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो रेस तो रेस उन्हें खुद ब खुद टारगेट कर देंगी और टारगेट होते ही ये बटन प्रेस कर दूंगा तो बेहोश कर देने वाली रेस इनके करीब गिर पड़ेंगी और वो बेहोश हो जाएंगे। जैकर ने कहा था। और अगर उन्होंने पहले अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी, मेरा मतलब है कि दीवार की दूसरी तरफ से अंदर। हॉस्की ने कहा तो जैकर मुस्कुरा दी। मैडम, चीफ ने इसके लिए क्रीमिया से खसूसी मशीनरी मंगवाई जो 20 घंटे ऑन रहती है, इसीलिए यहाँ किसी किस्म की गैस असरअंदाज नहीं हो सकती। इस मशीनरी से ऐसी रेस निकलकर पूरी इमारत में फैल जाती हैं कि बेहोश कर देने वाली गैस को फौरन बेअसर कर देती हैं। जैकर ने कहा था। गुड, ये हुआ ना काम, वेरी गुड, हॉस्की ने कहा और फिर वो शराब पीने के साथ साथ बातें करने में मसरूफ थे कि कमरे में तेज सीटी की आवाज़ गूंज उठी और वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े। उसी लम्हे उन्हें स्क्रीन पर एक चेक पोस्ट फिजा में बिखरती नजर आई और चंद लम्हों बाद दूसरी फ्रंट चेक पोस्ट का भी यही हशर हुआ। जयकर बेख्तियार उछल कर खड़ा हो गया। वेरी बैड, इन्हें मरना होगा, जो भी हैं इन्हें मरना होगा, जयकर ने हजानी अंदाज में चीखते कहा। इन्हें टारगेट करो, ये कौन है? हॉस्की ने चीख कर कहा तो जैकर ने तेजी से मशीन के चंद बटन एक के बाद दीगरे प्रेस करने शुरू कर दिए और फिर एक बटन प्रेस कर दिया तो स्क्रीन पर एक मर्द और एक औरत नजर आने लगे। मर्द के एक हाथ में रॉकेट मिसाइल गन थी और दूसरे हाथ में बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल था, जबकि औरत के हाथ में सिर्फ रॉकेट मिसाइल गन थी। उस मर्द ने गैस पिस्टल ऊपर किया और फिर इस पिस्टल से कैप्सूल निकलकर इमारत के अंदर गिरते नजर आए। उसी लम्हे खौफनाक धमाकों के साथ ही दीवार में नस्ल फाटक उड़ गया था। स्क्रीन पर इस जोड़े के गिर्द सुर्ख दायरा नजर आने लगा था। इन्हें बेहोश कर दो, जल्दी, फौरन, हॉस्की ने यखलक चीखते कहा। इन्हें हिलाक करना होगा, जैगर ने कहा। मैं कह रही हूँ बेहोश करो, वरना तुम्हारी शिकायत साटोम को कर दूंगी, हॉस्की ने चीख कर कहा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जैगर ने इस अंदाज में सर हिलाते कहा जैसे साटोम का नाम सुनकर वो होश में आ गया। फिर उसने एक बटन को तेजी से दोबारा प्रेस कर दिया। इसके साथ ही 2 कैप्सूल उड़ते स्क्रीन पर नजर आए और दोनों कैप्सूल सिर्फ दायरे के अंदर नजर आने वाले जोड़े के पैरों में गिरे और इसके गिर सफ़ेद रंग का धुआं फैलता चला गया था। और जब धुआं छटा तो दोनों टेढ़े मेढ़े अंदाज में ज़मीन पर बेहिस हरकत पड़े हुए थे। इन्होंने जो गैस फायर की है इसका वाकई असर नहीं हुआ, हॉस्की ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यस मैडम, मैंने तफसील बताई थी, जैगर ने कहा। ओके, फिर इन दोनों को वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ, हॉस्की ने कहा और जैगर ने इस बात में सर हिलाते साइड टेबल पर पड़े फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। फ़ोन की तेज़ घंटी बज उठी तो जैगर ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, जैगर बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी विंग से, जैगर ने कहा। चीफ से बात करो, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ, मैं आपका खादिम जैगर अर्ज कर रहा हूँ, जैगर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ये क्या हो रहा है जजीरे पर? चेक पोस्टें किसने तबाह की हैं? दूसरी तरफ से साटोम की धारती आवाज़ सुनाई दी। चीफ, एक मर्द और एक औरत टारगेट में आ गए हैं। उन्होंने अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर की, फाटक पर रॉकेट मिसाइल मारकर उसे तबाह कर दिया और दोनों फ्रंट चेक पोस्टें भी तबाह कर दी। मैंने उन्हें टारगेट करके बेहोश कर दिया है, जैगर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुमने उनके टुकड़े क्यों नहीं किए? बोलो, जवाब दो, साटोम ने चीख कर कहा। मैडम का हुक्म था कि उन्हें बेहोश किया जाए, मैडम हॉस्की का जनाब, जैगर ने हॉस्की की तरफ देखते कहा। ओह अच्छा, कहाँ है हॉस्की, क्या तुम्हारे पास है? इस बार दूसरी तरफ से कदरे नरम लहजे में कहा गया। यस चीफ, ये लीजिए, बात कीजिए, जैगर ने कहा और रिसीवर पास बैठी मैडम हॉस्की की तरफ बढ़ा दिया था। यस, हॉस्की बोल रही हूँ, हॉस्की ने कहा। तुमने इन हमला आवरों को बेहोश क्यों करवाया है? ये वही है ना जिन्होंने मेरी 4 चेक पोस्टें पर कत्ले आम किया है। इनके तो सैकड़ों टुकड़े कर देने चाहिए, साटोम ने कदरे गसीले लहजे में कहा। इनका एक ग्रुप और भी काम कर रहा है जिससे मेरा टकराव पोर्टो में हुआ था। वो ग्रुप 3 मर्दों पर मुश्तमिल है। फिर ये ग्रुप पोर्टो में से गायब हो गया। लाजमन वो यहाँ पहुँचेगा और इन दोनों ग्रुप्स का आपस में यकीनन राब्ता होगा, इसीलिए उन्हें बेहोश किया गया है ताकि उन्हें रस्सियों में जकड़कर उनसे दूसरे ग्रुप के बारे में मालूमात ली जा सके, हॉस्की ने जवाब देते कहा। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना कि ये इंतहाई ख़तरनाक है, साटोम ने कहा। मैं इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँ, आप बेफिक्र रहें, हॉस्की ने फ़खरिया लहजे में कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। हॉस्की ने भी रिसीवर रख दिया। जैगर, हॉस्की ने रिसीवर रखकर जैगर से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, जैगर ने कहा।
इन दोनों को उठाकर कहाँ रखोगे ताकि इन्हें होश में लाकर इनसे पूछताछ की जा सके? हॉस्की ने कहा था। रूम नंबर 4 में। इनके लिए वहाँ मुकम्मल इंतजामात मौजूद हैं। मैंने वहाँ पहुँच जाने का कह देता हूँ। जैगर ने कहा और फिर रस्सियों उठा जैगर ने कहा और फिर रिसीवर उठाकर उसने किसी को इन दोनों को उठाकर रूम नंबर 4 में पहुँचाने का कहा और फिर रिसीवर रख दिया था। चलो मेरे साथ। कहाँ है ये इंतजामात? हॉस्की ने कहा था। आइए मैडम। जैगर ने उठते कहा और फिर वह दोनों एक राहदारी से गुजरकर एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंच गए थे। यहाँ भी दीवार के साथ 6 कुर्सियां मौजूद थीं जबकि 4 कुर्सियां सामने कुछ फासले पर रखी हुई थीं। कहाँ है वो बेहोश जोड़ा? हॉस्की ने इधर उधर देखते कहा। अभी पहुंच जाएंगे, आप तशरीफ रखें। जैगर ने कहा और साथ ही इन 4 कुर्सियों की तरफ इशारा कर दिया तो हॉस्की सर हिलाती दरमियानी कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। इनके कंधों पर बेहोश जोड़ा मौजूद था जबकि इस दौरान जैगर ने एक अलमारी में से रस्सियों के 2 बंडल निकालकर उसने इन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ा दिए थे जो बेहोश जोड़े को लाकर कुर्सियों पर डाल चुके थे। इन्हें रस्सियों से अच्छी तरह बांध दो, जैगर ने इन दोनों आदमियों से कहा था। यस सर, इनमें से एक ने कहा और फिर इन दोनों ने मिलकर बारी बारी इन दोनों बेहोश अपराध को रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ बांध दिया था और फिर हटकर साइड में खड़े हो गए। मैं खुद चेक करती हूँ, हॉस्की ने उठते कहा और फिर आगे बढ़कर उसने बारी बारी दोनों की कुर्सियाँ और गांठें चेक की थी तो इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। अब इन्हें होश में लेकर आओ। हॉस्की ने वापस मुड़कर इन 4 कुर्सियों की तरफ बढ़ते हुए कहा था जिनमें से एक कुर्सी पर वो पहले बैठी हुई थी और फिर एक बार फिर वो दरमियानी कुर्सी पर बैठ गई थी जबकि जैकर एक बार फिर इस अलमारी की जाने पड़ गया जिसमें से उसने पहले रस्सी के बंडल निकाले थे। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक बोतल उठाकर अलमारी बंद कर दी थी। वापस आकर उसने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल का दहाना पहले बेहोश लड़की की नाक से लगाया और फिर चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाकर दूसरे आदमी की नाक से लगा दी थी और मजीद चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटा दी थी। इसका ढक्कन लगाकर अपनी जेब में डाल लिया। फिर वो मुड़कर हॉस्की के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था जबकि इन दोनों बेहोश अपराध को लाने वाले दोनों अपराध इस दौरान कमरे से बाहर जा चुके थे। इसीलिए कमरे में इस वक्त बेहोश जोड़े के अलावा जैगर और हॉस्की ही मौजूद थे। अगर आप कहें तो मैं किसी कोड़ा बरदार को बुला लूँ? जैगर ने कहा था। नहीं, ये लोग कोड़े मारने से राज नहीं उगला करते, ये इस मामले में बेहिस होते हैं। मैं खुद ही इनकी जुबान खुलवा लूंगी। हॉस्की ने कहा तो जैगर ने इस बात में सर हिला दिया। हॉस्की अब सामने कुर्सियों पर बेहोश पड़े दोनों को गौर से देख रही थी। इन दोनों के जिस्मों में उभरने वाली हरकत अब तेज से तेज तर होती जा रही थी और हॉस्की समझ रही थी कि इन दोनों को होश आ रहा है और ये कार्रवाई चंद लम्हों में मुकम्मल हो जाएगी। और फिर वही हुआ। चंद लम्हों बाद इन दोनों को होश आ गया और इन दोनों ने बारी बारी आंखें खोल दी और इसके साथ ही लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की लेकिन बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गए थे। जूलिया की आंखें खुली तो पहले चंद लम्हों तक तो उसकी आंखों और जहन पर धुंध सी छाई रही। फिर ये धुंध साफ हुई तो जूलिया ने चौंक कर इधर उधर देखा और बेख्तियार एक तवील सांस ली। वो एक बड़े कमरे में कुर्सी पर रस्सी से बंधी बैठी थी। इसके साथ कुर्सी पर तनवीर भी रस्सी से बंधा हुआ था। वो होश में नहीं था बल्कि होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहा था। सामने 4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं और इनमें से एक कुर्सी पर एक एक्रेमियन नजात लड़की और दूसरी कुर्सी पर एक यूरोपीय नजात मर्द बैठा हुआ था। लड़की की नजरें जूलिया पर जमी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? सामने बैठी लड़की ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम मैरी है। यह मुझे बांध कर क्यों रखा है? और तुम कौन हो? जूलिया ने कहा तो सामने बैठी लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। इमरान की औरत को ऐसा ही होना चाहिए, पुरएतमाद और बाहौसला। लड़की ने कहा था। कौन हो तुम और इमरान को कैसे जानती हो? जूलिया ने चौंक कर कहा तो लड़की तंजिया अंदाज में हंस पड़ी। मेरा नाम हॉस्की है और मैं बैनुल अक़वामी तंजीम पीकॉक की सुपर एजेंट हूँ। तुम्हें मैंने इसीलिए इमरान की औरत कहा है कि इमरान का ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है और तुम गैर मुल्की हो, इसलिए तुम सीक्रेट सर्विस की रुकन तो नहीं हो सकती। और जिस अंदाज पे तुमने इमरान का नाम मेरे मुंह से सुनकर बात की है वो अंदाज बता रहा है कि तुम इमरान की औरत हो। हॉस्की ने मुसलसल बोलते कहा। यू शट अप। मैं इमरान की औरत नहीं हूँ बल्कि इमरान मेरा उस्ताद है। जूलिया ने मुंह बनाते कहा। उस्ताद? किस बात का उस्ताद? हॉस्की ने चौंक कर कहा था। मार्शल आर्ट्स का। जूलिया ने जवाब देते कहा। मार्शल आर्ट्स का? और इमरान उस्ताद? वो अहमक और फजूल सा आदमी, इसे तो शायद मार्शल आर्ट्स की अलिफ बे भी नहीं आती होगी। और वो उस्ताद है। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है। हॉस्की ने मुंह बनाते कहा। तो क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स में कोई एजाज़ हासिल है? जूलिया ने कहा था। हाँ, मैं ब्लैक बेल्ट डाउन हूँ। हॉस्की ने फखरिया लहजे में जवाब देते कहा। हाँ, ब्लैक बेल्ट तो अब गलियों में खेलने वाले बच्चे भी हासिल कर लेते। जूलिया ने मुंह बनाते कहा। तुम क्या हो? हॉस्की ने कदरे ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं बिग बेल्ट होल्डर। जूलिया ने कहा तो हॉस्की उसकी तरफ हंस पड़ी थी जैसे जूलिया ने कोई लतीफ़ा सुनाया। तुम क्यों हंस रही हो? जूलिया ने मुंह बनाते कहा। बिग बेल्ट इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 अफराद हैं,
اور وہ دونوں जापानी और सारी दुनिया इनके बारे में जानती है। तुमने सिर्फ बिग बेल का नाम सुन रखा है। बहरहाल अब तुम ये बताओ कि इमरान और उसके दो साथी कहाँ हैं। हॉस्की ने यकलक संजीदा होते कहा। तुम्हारी इनसे मुलाकात हुई है, जूलिया ने कहा था। वो पोर्टो में थे और मैंने उन्हें ट्रेस कर लिया था, लेकिन मेरे उन तक पहुंचने से पहले ही वो पोर्टो से गायब हो गए। और मैंने तुम्हें इसलिए भी जिंदा रखा है कि वरना जिस तरह तुम बेहोशी के कैप्सूल फायर किए गए थे, इनकी जगह गोलियां भी बरसाई जा सकती थी। मेरा वादा है कि अगर तुम इमरान और उसके साथियों के बारे में सच सच बता दो तो मैं तुम्हें जिंदा वापस भिजवा दूंगी, वरना इबरतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। हॉस्की ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। तुम खामखा जज्बाती हो रही हो, हमें इनके बारे में कतई कुछ मालूम नहीं, जूलिया ने बड़े साफ और दो टोक लहजे में कहा। तो फिर तुम्हें जिंदा रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता, हॉस्की ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते कहा। मिस मैरी, आप खामोश रहें, मुझे बात करने दें। सुने, मेरा नाम मार्शल है, मुझसे बात करो, तनवीर ने कहा तो हॉस्की चौंक कर उसकी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार उसे देख रही। बस बातें खत्म, अब तुम्हारी छुट्टी का वक्त आ गया है, हॉस्की ने सर्द लहजे में कहा। और इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख जूलिया की जानिब किया था कि यकलक कुर्सी पर बंधा हुआ तनवीर कुर्सी समेत 2 कदम दौड़ा था, फिर किसी पहाड़ी परिंदे की तरह उड़ता हुआ कुर्सी पर बैठी हॉस्की से जोर से टकराया था और कमरा हॉस्की की चीखों से गूंज उठा था। कुर्सियों से नीचे गिरने से कमरा गूंज उठा था। इसी लम्हे जूलिया ने भी तनवीर की पैरवी की और वो जैगर पर आ गिरी जो जेब में हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। जूलिया और तनवीर की कुर्सियां चूंकि धमाके से नीचे गिरी थीं, इसीलिए उनकी साइडें टूट गई थीं और सख्ती से बंधी हुई रस्सियां भी ढीली पड़ गई थीं। नीचे गिरते ही तनवीर, जो पहलू के बल नीचे गिरा था, पलटकर तेजी से उठा और टूटी हुई कुर्सी ढीली होने की वजह से नीचे फर्श पर जा गिरी थी। तनवीर उछलकर रस्सियों से निकला ही था कि यखलक जैगर ने बिजली की तेजी से उठकर तनवीर के सीने में किसी मुश्तइल मेंढे की तरह टक्कर मारी और तनवीर, जो अभी पूरी तरह संभल ही न सका था, जोरदार टक्कर खाकर उछला और पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। तो जैगर ने यखलक उछलकर दोनों पैरों से तनवीर के पेट पर जर्ब लगाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार चीखता हुआ उछलकर जमीन पर पहलू के बल जा गिरा, क्योंकि तनवीर ने उसके उछलते ही अपनी एक लात पूरी कुव्वत से घुमाकर उसको ज़रब दे मारी थी। और जैगर चूंकि हवा में उठा हुआ था, इसलिए ज़रब लगते ही वो जैसे उठता हुआ पुश्त के बल पूरी कुव्वत से जा गिरा था, जबकि तनवीर जैगर को ज़रब लगाकर तेजी से उठा और फिर उसे पहले के जैगर उठने में कामयाब होता। तनवीर की लात उसकी पसलियों पर पूरी कुव्वत से पड़ी थी और कई पसलियां टूटने की आवाज़ के साथ ही कमरा जैगर के हलक से निकलने वाली करबनाक चीखों से गूंज उठा था। जैगर ज़रब खाकर दर्द की शिद्दत से पलट गया था, लेकिन इसका यह पलटना उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हुआ था, क्योंकि तनवीर ने बिजली की सी तेजी से झुककर उसके दोनों टांगें दोनों हाथों में पकड़ी और फिर एक झटके से उन्हें उसके सर के पीछे कर लिया था। इसके साथ ही वो चलकर इसकी कमान की तरह मुड़ी थी, कमर पर गिरा और फिर जोरदार कड़ाके की आवाज़ के साथ ही जैगर हलक के बल निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीज से और जोरदार कड़ाके की आवाज़ के साथ ही कमरा जैगर के हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा था। इसके साथ ही तनवीर उछलकर एक तरफ हटा तो जैगर की मुड़ी हुई दोनों टांगें एक झटके से वापस फर्श पर जा गिरी थी। इसके साथ ही जैगर ने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हरकत हो गया था। तनवीर ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर वो मुड़ने ही लगा था कि यखलक उछलकर जैगर के ऊपर जा गिरा। किसी ने उसे पूरी कुव्वत से पुश्त पर ज़रब लगाकर धकेल दिया था और यह ज़रब हॉस्की की तरफ से लगाई गई थी। तनवीर चूंकि जैगर के साथ उलझ गया था, इसीलिए उसे मालूम ना हो सका कि जूलिया और हॉस्की में मुसलसल और तेज़ रफ्तार फाइट हो रही है। हॉस्की मार्शल आर्ट्स में खासी माहिर थी, लेकिन जूलिया चूंकि रस्सियों में जकड़ी हुई थी, कुर्सी समेत नीचे जा गिरी, इसीलिए उसके उठने और अपने आप को रस्सियों से लदा करने में कुछ वक्त लग गया था। उसकी कुर्सी टूट जाने की वजह से रस्सियां ढीली पड़ गई थीं। इसके बावजूद जूलिया को रस्सियों से निजात हासिल करने में खासी दिक्कत हुई और हॉस्की ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और फर्श पर से उठकर उसने जूलिया की गर्दन पर जोर से एक कड़ी हथेली का वार किया। जूलिया चीखती हुई उछलकर नीचे जा गिरी थी, लेकिन इस तरह गिरने से जूलिया को यह फ़ायदा हो गया कि वो रस्सियों से यकसर आज़ाद हो गई थी, लेकिन गर्दन में पड़ने वाली ज़रब ने उसके ज़हन पर तारीक सा पर्दा डाल दिया था। उसी लम्हे जूलिया के जिस्म में दर्द की इंतहाई तेज़ लहर दौड़ती चली गई और दर्द की तेज़ लहर ने जूलिया के ज़हन पर छाने वाला स्याह पर्दा यखला गायब कर दिया था। जूलिया गर्दन पर खड़ी हथेली के वार की वजह से न सिर्फ नीचे गिरी थी, बल्कि इस ज़रब ने उसके जहन को भी बेहोशी की वादी में धकेल दिया था। लेकिन हॉस्की ने गुस्से की शिद्दत से पूरी कुव्वत से जूलिया के पहलू में लात मार दी थी, जिससे जूलिया की कई पसलियों को शदीद ज़रब पहुंची थी और ये इस ज़रब का ही नतीजा था कि दर्द की तेज़ लहर जूलिया के जिस्म में दौड़ी और जूलिया उल्टा होश में आ गई थी। होश में आते ही जूलिया का जिस्म किसी सांप की तरह सिमटा और दूसरे लम्हे वो किसी निकलते हुए स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हो गई थी। अब फर्श पर गिरा हुआ मशीन पिस्टल उठाने के लिए मुड़ी हुई हॉस्की तेजी से पलटी, लेकिन दूसरे लम्हे ही वो
بالکل इस तरह से चीखती हुई फर्श पर जा गिरी जिस तरह पहले जूलिया गिरी थी। जूलिया ने खड़े होते ही मुड़ती हुई हॉस्की के पहलू में उछलकर लात जमा दी थी और हॉस्की ज़रब खाकर चीखती हुई नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही उसने भी जूलिया की तरह ही तेज़ी से उठने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने उससे भी ज़्यादा तेज़ी सिखाई और उठती हुई हॉस्की के पेट में ज़रब लगाकर उछलकर साइड पर जा खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही उसके दोनों पैर ज़मीन पर लगे, ज़रब खाकर सिमटती हुई हॉस्की उड़ने वाले सांप की तरह जूलिया से टकराई और जूलिया उछलकर पहलू में बल घूमती हुई नीचे गिरी थी। ये वही लम्हा था जब तनवीर मुड़ रहा था कि हॉस्की ने यखलक घूमते हुए उसकी पुष्ट पर ज़रब लगा दी और तनवीर उछलकर मुंह के बल जैगर के ऊपर जा गिरा। हॉस्की तनवीर को ज़रब लगाकर तेज़ी से जूलिया की तरफ मुड़ी जो फर्श पर गिरी हुई थी, लेकिन इससे पहले हॉस्की उसे मज़ीद ज़रब लगाती। यखलक रिट रिट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही हॉस्की चीखती हुई उलटकर पुष्ट के बल नीचे गिरी थी। जूलिया जिस जगह नीचे गिरी थी वहीं हॉस्की के हाथ से निकलने वाला मशीन पिस्टल मौजूद था और हॉस्की चूंकि तनवीर को ज़रब लगाने में मसरूफ़ थी, इसीलिए उसकी तवज्जो जूलिया की तरफ से हट गई थी और वो ये ना देख सकी कि जूलिया ने मशीन पिस्टल ना सिर्फ उठा लिया है बल्कि उसका रुख भी उसकी तरफ कर चुकी है। यही वजह थी कि तनवीर को ज़रब लगाकर जैगर पर गिराने के बाद वो जूलिया की तरफ मुतवज्जा हुई थी। शायद इसका ख्याल था कि जैगर अभी खुद ही तनवीर से निपट लेगा, क्योंकि उसे मालूम ही न था कि तनवीर ने जैगर की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसके निचले जिस्म को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है और फिर अब वो लड़ना तो एक तरफ हरकत करने से भी माजूर हो गया। तनवीर को ज़रब लगाकर जैगर ने गिराने के बाद हॉस्की जैसे ही जूलिया की तरफ मुतवज्जा हुई, जूलिया ने फायर खोल दिया और मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां बारिश की तरह उसके जिस्म पर पड़ी और हॉस्की चीखती उलटकर नीचे जा गिरी। फिर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गई। जूलिया और तनवीर दोनों ही उठ खड़े हुए। इसे भी गोली मार दो, तनवीर ने जैगर की तरफ इशारा करते कहा। नहीं, इसे मालूम करना है कि इस इमारत की अंदरूनी साख्त क्या है और अल-अब्बास को यहाँ कहाँ रखा गया है, जूलिया ने कहा था। ओह हाँ, वाकई, तनवीर ने इस बात में सर हिलाते कहा और फिर आगे बढ़कर उसने फर्श पर पड़े हुए जैगर को बाजू से पकड़कर घसीटा और एक झटके से उठाकर एक सीधी बड़ी कुर्सी पर डाल दिया था, जबकि जूलिया हाथ में मशीन पिस्टल पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी ताकि अगर कोई अचानक आ जाए तो उसे कवर किया जा सके। सुनो जैगर, मैंने तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का मोरा इस अंदाज में डिसलोकेट किया है कि अब बड़े से बड़े डॉक्टर भी इसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब भी इसे ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। अब अगर तुम इस तरह की माजूरी की हालत में सिसक कर मरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, हम यहाँ से चले जाते हैं, वरना ठीक होने के लिए तुम हमें तफसील से इस कमरे के बाहर और इस इमारत के अंदर का नक्शा बता दो। कौन कौन कहाँ कहाँ मौजूद है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये सब बताओ और ख़ास तौर पर यह बताओ कि अल-अब्बास को कहाँ रखा गया है। तनवीर ने सर्द लहजे में जैगर से मुखातिब होकर कहा। मैं इस हालत में नहीं रहना चाहता, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, जैगर ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। चलो मैरी, हम खुद ही सब कुछ चेक कर लेंगे, इसके ठीक होने की नीयत नहीं है, तनवीर ने मुंह घुमाकर दरवाजे की तरफ करते कहा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, तुम वादा करो कि मुझे ठीक कर दोगे, जैगर ने यखलक चीखते कहा। मैंने खुद ऑफर की है, फिर वादा किस बात का, बोलो, वक्त ज़ाया मत करो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। 1, तनवीर ने गिनती शुरू करते कहा तो जैगर ने सब कुछ इस तरह बताना शुरू कर दिया जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। फिर बाकी मानदा मालूमात तनवीर ने सवालात करके मालूम कर ली थी। ओके, एक तो मैंने वादा नहीं किया, दूसरा तुम्हारा मोहरा तुम्हारा मोहरा टूट चुका है और अब इसके इलाज का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना तुम पर जुल्म है, तनवीर ने कहा। फिर इससे पहले कि जैगर कोई बात करता, तनवीर का बाजू बिजली की तेजी से घुमा और उसकी कड़ी हथेली का भरपूर वार जैगर के गर्दन पर पड़ा तो हल्की सी कड़ाक की आवाज़ के साथ ही जैगर के हल्क से अधूरी सी चीख निकली थी। इसका ऊपरी जिस्म चंद लम्हे के लिए तड़पा और फिर साकित हो गया। उसकी गर्दन टूट चुकी थी और वह हलाक हो गया था। हमें पहले अल-अब्बास साहब को ट्रेस कर लेना चाहिए, वरना वो इन्हें किसी दूसरी तरफ भी भिजवा सकते हैं, जूलिया ने कहा था। सबसे पहले साटॉम का खात्मा करना है क्योंकि इसका हुक्म ही यहाँ चलता है और जब हुक्म देने वाला ना रहेगा तो मामलात वैसे ही चलेंगे जैसे हम चाहते हैं, तनवीर ने जवाब दिया और कोने में मौजूद अलमारी की जाने बढ़ गया। इसका ख्याल था कि शायद इनकी जेबों और पुष्प पर मौजूद असलहे से भरा बैग इस अलमारी में रखा गया है। इसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था। अलमारी में इसका और जूलिया का मशीन पिस्टल दोनों मौजूद थे और बैग भी जिसमें असलहा था। तनवीर ने जूलिया का मशीन पिस्टल जेब में डाला। असलहे का बैग उसने अपनी पुश्त पर लाद कर अपना मशीन पिस्टल उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था जहाँ जूलिया शायद उसके इंतजार में खड़ी थी। साटॉम अपने ऑफिस की कुर्सी पर अपनी मखसूस फितरत के मुताबिक अकड़ा हुआ बैठा था। सामने 2 आदमी सर झुकाए खड़े थे। बोलो, कहाँ है वो, बोलो, साटॉम ने खासे गज़बनाक लहजे में चीखते कहा। जैगर के आदमी उन्हें उठाकर ले गए हैं चीफ, एक आदमी ने रड़ते हुए लहजे में जवाब देते कहा। यही तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ लेकर गए हैं, जहन्नुम में ले गए हैं या कहीं और, साटॉम ने झुल्लाते हुए लहजे में कहा। जैगर के आदमी दोनों को स्पेशल चेकिंग रूम में लेकर गए हैं
اور جیگم اور نئے سیکیورٹی چیف میڈم ہاؤس کی دونوں اندر ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے تفصیل سے جواب دیتے کہا، اوہ اسپیشل چیکنگ روم تو ساؤنڈ پروف ہے، اندر سے باہر آوازیں تو نہیں آ سکیں گی، لیکن کوئی آدمی باہر سے اندر تو جا سکتا ہے۔ تم جاؤ اور جیگر سے معلوم کر کے آؤ کہ یہ دونوں کون ہیں اور ان کا کیا حشر ہوا ہے جنہوں نے گیٹ اڑایا ہے۔ کیا یہ دونوں وہی ہیں جنہوں نے ہماری 4 چیک پوسٹوں پر قتل عام کیا ہے، یا یہ کوئی اور ہیں؟ جاؤ اور معلوم کر کے آؤ ابھی، اور فوراً مجھے رپورٹ دو، ساٹوم نے چیخ چیخ کر ہدایات دیتے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی چیف، دونوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، پھر وہ دونوں مڑے اور تیزی سے باہر چلے گئے۔ میں ان دونوں کو عبرتناک سزا دوں گا، میں ان کے جسموں کا ایک ایک ٹکڑا چیل کبوں کو کھلا دوں گا، ساٹوم نے اچانک میز پر زور سے مکہ مارتے کہا۔ اسے کافی دیر پہلے اطلاع ملی تھی کہ ساٹوم آئی لینڈ کی فرنٹ کی دونوں چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں اور مین گیٹ کو بموں سے اڑا دیا گیا ہے، لیکن ایسا کرنے والے 2 افراد جن میں ایک مرد اور ایک عورت شامل ہیں کو سیکیورٹی کی طرف سے بے ہوش کر کے لے جایا گیا ہے۔ تو وہ قدرے مطمئن ہو گیا کہ سیکیورٹی چیف جیگر خود ہی سے رپورٹ کرے گا، لیکن جب تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور کوئی رپورٹ نہ آئی تو اس نے سیکیورٹی کے یہ 2 آدمی بلائے اور ان سے پوچھ گچھ کی تھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ دونوں کو اس کو اسپیشل روم میں لے جایا گیا ہے اور جیگر کے ساتھ ساتھ ہاؤس کی بھی وہاں موجود ہے، تو وہ قدرے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن وہ چونکہ تازہ ترین رپورٹ چاہتا تھا، اسی لیے اس نے انہیں اسپیشل روم کے اندر جا کر تازہ ترین رپورٹ لانے کا حکم دے دیا تھا، اور اب اس رپورٹ کے انتظار میں تھا کہ ان دونوں افراد پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا جنہوں نے نہ صرف چیک پوسٹوں پر قتل عام کیا تھا بلکہ یہاں بھی اس کی 2 ایئر چیک پوسٹیں تباہ کر دی تھیں، گیٹ کو بموں سے اڑا دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان افراد کے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کر کے انہیں چیل کبوں کے سامنے پھینک دے۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور 2 آدمی جو پہلے یہاں موجود تھے رپورٹ لینے گئے تھے اندر داخل ہوئے۔ جان کی امان دیں آقا، دونوں نے روتے ہوئے لہجوں میں کہا۔ جان کی امان دی، اب بکو کہ کیا خبر لائے ہو بدبختو، ساٹوم نے چیختے کہا۔ آقا، سیکیورٹی چیف جیگر اور میڈم ہاؤس کی دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور وہ دونوں افراد بھی غائب ہیں، ان میں سے ایک نے روتے ہوئے کہا تھا، جیسے یہ سارا قصور اسی کا ہو۔ کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساٹوم نے جانی انداز میں چیختے کہا۔ وہاں یہی منظر ہے آقا، حالانکہ باس جیگر کے حکم پر ہم دونوں حملہ آوروں کو اٹھا کر اسپیشل چیکنگ روم میں لے کر گئے تھے اور ان کے حکم پر انہیں کرسیوں پر بٹھا کر کرسیوں کو رسیوں کی مدد سے باندھ بھی دیا تھا اور ہمیں جانے کا حکم دیا گیا اور ہم چلے آئے۔ باس جیگر اور میڈم ہاؤس کی وہاں موجود تھے۔ یہ دونوں حملہ آور چونکہ بندھے ہوئے تھے اس لیے ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اب ہم نے جا کر دیکھا تو جن کرسیوں پر رسیوں سے حملہ ہوا تھا وہ کرسیاں ٹوٹی پڑی ہیں اور باس جیگر کی لاش ایک کرسی پر پڑی ہے اور جبکہ میڈم ہاؤس کی لاش فرش پر پڑی ہے۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ وہاں خوفناک لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی میں باس جیگر اور میڈم ہاؤس کی دونوں شکست کھا گئے ہیں اور انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے پوری تفصیل بتاتے اور حالات کا تجزیہ کرتے کہا۔ تو اب کہاں گئے وہ جن بھوت بولو، ساٹوم نے حلق کے بل چیختے کہا۔ میرا خیال ہے آقا کہ وہ دونوں العباس کو تلاش کر رہے ہوں گے جنہیں آپ نے ڈاکٹروں کے ساتھ اسپیشل سیل میں رکھا ہے، ایک آدمی نے جواب دیا۔ او تو وہ وہاں پہنچ گئے ہوں گے، یہ تو غلط ہے، میری توہین ہو جائے گی، ساری دنیا کہے گی کہ ساٹوم اپنے جزیرے پر العباس کی حفاظت نہ کر سکا، ساٹوم نے چیختے کہا۔ لیکن آقا، اسپیشل سیل تو ہر قسم کی مداخلت سے آزاد ہے، اسے نہ بم سے اڑایا جا سکتا ہے، نہ باہر سے کھولا جا سکتا ہے اور نہ ہی اندر سے کھولا جا سکتا ہے، اسے تو صرف آپ میگزین سے کھول سکتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، خود ہی کہیں نہ کہیں مارے جائیں گے، ایک آدمی نے کہا۔ نہیں، یہ دونوں انسان نہیں ہیں، یہ جن بھوت ہیں۔ چاروں چیک پوسٹوں پر کم انتظامات تھے کہ وہ وہاں کامیاب رہے، جزیرے پر کم انتظامات تھے، پھر اسپیشل چیکنگ روم میں کیا ہوا؟ یہ خوفناک لوگ ہیں، مجھے فوراً العباس کو یہاں سے دوسرے اسپاٹ پر منتقل کرنا ہوگا، اور ہاں، میں خود بھی ساتھ جاؤں گا اس وقت تک جب تک یہ دونوں ہلاک نہیں ہو جاتے۔ اور سنو، تم جاؤ اور اسپیشل ہیلی کاپٹر کو یہاں میرے آفس کے باہر لینڈ کرواؤ، اور سنو، تم جا کر العباس کو یہاں لے کر آؤ، میں اسپیشل سیل کھولتا ہوں، اور ہاں، میرے بعد یہاں کے انچارج تم ہو، میں ریڈ ایریا میں جا رہا ہوں، اس کا علم صرف تمہیں ہوگا، بانڈ، جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو، اور ہاں سنو، پورے جزیرے پر اعلان کر دو کہ یہ دونوں حملہ آور جہاں بھی ہوں یا جہاں کہیں بھی کسی کو بھی ملیں انہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ سن لیا تم نے بانڈ؟ ساٹوم نے ایک بار پھر چیختے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، بانڈ نے کہا اور سلام کر کے مڑا اور بانڈ کے پیچھے دوسرا آدمی بھی آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ جولیا اور تنویر اس کمرے سے نکل کر ایک راہداری سے گزرتے ہوئے ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا ہوا تھا، ایک دیوار کے ساتھ ایک جدید انداز کے کپڑے لٹکانے والی مشین موجود تھی۔ تنویر کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھا اس الماری کی طرف گیا تھا، اس نے الماری کھول کر اندر موجود ایک ہک کو اپنی طرف کھینچا تو سرڑ کی آواز کے ساتھ ہی الماری
दीवार में घुसती हुई एक साइड पर हो गई थी। अब वहाँ जहाँ पहले अलमारी थी एक रास्ता नजर आ रहा था जिसकी दूसरी तरफ राहदारी थी। वो दोनों इस रास्ते से गुजरकर दूसरी तरफ मौजूद राहदारी में पहुंच गए थे। वहाँ भी दीवार में एक हुक मौजूद था। तनवीर ने वो हुक पकड़कर खींचा तो अलमारी खिसककर वापस अपनी जगह पर आ गई और ये खसूसी रास्ता बंद हो गया था। ये रास्ता जैगर ने उसे बताया था। उसने बताया कि अलाहाबाद को साटोम आइलैंड के स्पेशल सेल में 10 डॉक्टरों के साथ रखा गया है जहां डॉक्टर्स अलाहाबाद की यादाश्त का इलाज करने में मसरूफ़ हैं। ये 10 के 10 डॉक्टर्स यहूदी हैं और यहूदियों की तंजीम पीकॉक ने भिजवाए हैं। जैगर ने बताया था कि स्पेशल सेल को ना बाहर से खोला जा सकता है और ना अंदर से, और ना ही इस पर कोई बम असर करता है। लेकिन तनवीर ने उस बात को तस्लीम ना किया था। इसके बाद दो खास ताकतवर बम मौजूद थे, इसीलिए उसे यकीन था कि वो बम मारकर रास्ता खोल देगा। दूसरा फ़ायदा इन्हें ये हुआ कि वो इस राहदारी में आने के बाद साटॉम के तमाम हरबों से महफूज हो गए थे। अब जैगर और हॉस्की की लाशें मिल जाने के बावजूद कोई इस राहदारी में नहीं आ सकता था। वो बस उन्हें बाहर रास्ते में ढूंढते रहते। ये रास्ता सिर्फ जैगर को बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर मालूम था और ये रास्ता इसीलिए खसूसी तौर पर बनाया गया था कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी चीफ और इसका अमला बराह रास्त स्पेशल सेल तक पहुंच सके। यहाँ से अगर हम अलाहाबाद को निकाल भी लें तब भी हम जजीरे से बाहर कैसे जाएंगे, और ये भी मुमकिन नहीं कि यहाँ के सब अफराद को हलाक कर दिया जाए क्योंकि यहाँ सैकड़ों अफराद मौजूद हैं। यहाँ नीचे गोदामों का जाल फैला हुआ है जहाँ अफराद मौजूद हैं, और फिर जजीरे पर अंदर इमारत में और इमारत की छत पर हर तरफ मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। जूलिया ने राहदारी में आगे बढ़ते कहा, जहाँ तनवीर मौजूद हो वहाँ ऐसे खदशात पालने की ज़रूरत नहीं होती। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये सब कुछ इमरान पर छोड़ दिया करो। मैं ऐसे खदशात का कायल नहीं हूँ। इंसान की हिम्मत और हौसले सब रास्ते खोल देते हैं, और तुम देखना कि कैसे बंद रास्ते खुलते हैं। तनवीर ने बड़े से लहजे में कहा था। तुम्हारा यही एतमाद मुझे हैरान कर देता है। जूलिया ने मुस्कुराते कहा, मुझे अल्लाह ताला पर मुकम्मल एतमाद है। हम हक पर हैं तो हमारी ज़रूर मदद की जाएगी और की जाती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ और ना ऐसा हो सकता है कि हक पर चलने वाले की मदद ना की गई। इसीलिए बेफिक्र रहो। बेमायनी और दौरान इनकार खदशात में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। तनवीर ने कहा। फिर वो एक जगह रुक गया था। सामने तवील दीवार में एक जगह अलहदा कलर किया गया था। बाकी दीवार लाइट कलर की थी जबकि दीवार का छोटा सा हिस्सा डार्क कलर का था। कलर एक ही था लेकिन लाइट और डार्क का फ़र्क था। पीछे हट जाओ, तनवीर ने पुष्प पर लदे हुए थैले से बम निकालते कहा और खुद भी पीछे हटकर अकबी दीवार के करीब पहुंचकर रुक गया था। जूलिया पहले ही पीछे हटकर खड़ी हो चुकी थी। तनवीर ने दोनों हाथों में पकड़े हुए बमों की बारी बारी दांतों से पिन खींची और बारी बारी इंतहाई तेज रफ्तारी से इन्हें डार्क कलर दीवार के दरमियान में मार दिया था। दो खौफनाक धमाके हुए और वहां धुआं फैल गया, लेकिन जब धुआं छटा तो जूलिया और तनवीर देखकर हैरान रह गए। दीवार पर सिर्फ दो जगहों पर मामूली से निशानात बने थे और दीवार वैसे की वैसे ही थी। ये तो बम प्रूफ दीवार है, जूलिया ने कहा। हाँ, आओ आगे चलें। ये तजुर्बा तो नाकाम हो गया, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर खुलेगा। तनवीर ने अपने मखसूस बाएतमाद लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। जूलिया उसके पीछे थी। आगे जाकर रहदारी घूम गई थी और यहाँ पहुंचते ही वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े थे क्योंकि यहाँ अगली दीवार में एक दरवाज़ा मौजूद था जबकि सामने वाली दीवार में भी छोटा सा रास्ता मौजूद था। तनवीर ने एक लम्हा के लिए इस रास्ते से दूसरी तरफ झांका तो ये खासा बड़ा हॉल नुमा कमरा था जिसमें एक तरफ बेड मौजूद था जिसके साथ ही एक आरामदेह कुर्सी रखी हुई थी। आओ, तनवीर ने मुड़कर जूलिया से कहा और इस रास्ते से अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे जूलिया भी अंदर आ गई थी। एक तरफ से किसी ने एक तरफ से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों तेजी से एक तरफ को बढ़े। वो मुल्हे का मीटिंग रूम था। कमरे में 10 अफराद एक मेज के गिर्द बैठे कॉन्फ्रेंस में मसरूफ थे। कौन हो तुम? अचानक इनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में कहा तो सब गर्दनें मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। जहाँ तनवीर हाथ में मशीन पिस्टल लिए खड़ा था, जूलिया उसकी साइड में थी। उसके हाथ में भी मशीन पिस्टल मौजूद था। तुम कौन हो और अलाबाज कहाँ है? तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। हम डॉक्टर्स हैं। अलाबाज को भी थोड़ी देर पहले यहाँ से ले जाया गया है, एक आदमी ने जवाब दिया। ये सब अफराद अधेड़ उम्र थे। कहाँ? तनवीर ने चौंक कर पूछा। हमें नहीं मालूम और शायद तुम्हारी वजह से इसे यहाँ से ले जाया गया है, इस आदमी ने जवाब देते कहा। सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सच सच बता दो कि अलाबाज को कौन लेकर गया है और कहाँ ले जाया गया है, वरना मैं फायर खोल दूंगा। तनवीर ने करख लहजे में कहा। हमें मत मारो, हम तो डॉक्टर्स हैं। हमें तो यहाँ अलाबाज की यादाश्त ठीक करने के लिए भिजवाया गया है। हमें बताया गया था कि साटोम ने हुक्म दिया है यहाँ अलाबाज को खतरा है, इसीलिए इसे किसी और पॉइंट पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। जब यहाँ खतरा खत्म हो जाएगा तो फिर इसे वापस ले आया जाएगा। तुम्हारे आने से चंद मिनट पहले उसे ले जाया गया है और हम इसी सिलसिले में मीटिंग कर रहे थे, इस डॉक्टर ने जवाब देते कहा। तुम यहूदी हो और तुम्हें यहूदी तंजीम पीकॉक ने भिजवाया? तनवीर ने कहा था। हाँ हाँ, इसी डॉक्टर ने जवाब दिया था। तनवीर ने मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबाया और कमरा फायरिंग और इंसानी चीखों से गूंज उठा था।
तनवीर ने इस वक्त तक ट्रिगर से उंगली ना हटाई जब तक सबके सब नीचे ना गिर पड़े थे और साकित ना हो गए। क्या ज़रूरी था इन डॉक्टर्स को मारना? जूलिया ने कहा था। हाँ, इसीलिए कि अगर हम अल अब्बास को ट्रेस ना कर सके तो कम से कम ये लोग इसका इलाज तो ना कर सकेंगे। तनवीर ने वापस मुड़ते कहा। और डॉक्टर्स भी तो होंगे, जूलिया ने कहा था। होंगे, लेकिन इन 10 का यहाँ भिजवाना बताता है कि इनकी नज़रों में यही 10 ही टॉप डॉक्टर्स थे। तनवीर ने जवाब दिया। हैरत है, तुम भी इमरान की तरह दूर की सोचते हो, जूलिया ने कहा था। मैं तो सिरे से सोचता ही नहीं, दूर नज़दीक तो रहा एक तरफ। तनवीर ने मुस्कुराते कहा तो जूलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी थी। बड़े कमरे के रास्ते से निकलकर वो राहदारी की अगली दीवार में मौजूद दरवाजे से दूसरी तरफ पहुंचे थे तो वो एक और राहदारी में मौजूद थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इस राहदारी का अख्तिताम हो गया और अब वहां सामने एक खुला मैदान नजर आ रहा था जिसके सामने इमारत का अगबी हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद था। सिवाय इस राहदारी की अगबी तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, लेकिन इन पर फौलादी जालियां नस्ब थीं। कोने में बाकायदा एक हेलीपैड मौजूद था जिस पर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था जो अपनी साख्त के लिहाज से तो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर लग रहा था, लेकिन इसके नीचे गनशिप हेलीकॉप्टर की तरह मशीन गनें और मिसाइल गनें नस्ब की गई थीं। हेलीकॉप्टर के पास 4 मुसल्लह अफराद बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े थे, लेकिन इनकी साइड तनवीर और जूलिया की तरफ थी, जबकि मुंह तनवीर और जूलिया के बाईं तरफ था, जबकि एक बंद दरवाज़ा नजर आ रहा था। कोर्ट में हो जाओ, हम यहाँ फंस भी सकते हैं, जूलिया ने कहा तो तनवीर ने इस्बात में सर हिला दिया। लेकिन हम यहाँ रुक भी तो नहीं सकते, तनवीर ने कहा और फिर वापस मुड़कर अभी वो इस कमरे के बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था कि जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुल रहा है, वो सामने बंद दरवाज़ा, जूलिया ने कहा तो एक पिलर की ओट लेकर बाहर देख रही थी। थोड़ा सा ऊंचा बोलते कहा तो तनवीर तेजी से राहदारी के अख्ताम की तरफ आ गया था और फिर एक और पिलर की ओट में खड़ा हो गया। इस दरवाजे से मशीन गनों से मुसल्लह 4 अफराद बाहर आए थे। उनके पीछे 4 और मुसल्लह अफराद थे। इनके बाद एक भैंसे की तरह पला हुआ लेकिन क्लब की तरह अकड़ा हुआ आदमी बाहर निकला था। उसके पीछे एक लंबे कद का आदमी था। अरे ये तो अल अब्बास साहब है। इस भैंसे के पीछे यकीनन ये भैंसा साटोम है, इस जजीरे का हेड। ओह ओह, तो ये लोग अल अब्बास को हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं और ले जा रहे हैं। हम वक्त पर पहुंच गए, तनवीर ने कहा था। अल अब्बास के पीछे 4 और मुसल्लह अफराद भी दरवाजे से बाहर आए थे। अब वहां मुसल्लह अफराद की तादाद 16 हो गई थी। 4 पहले से हेलीकॉप्टर के पास मौजूद थे, जबकि 12 अफराद साटोम और अल अब्बास के साथ मौजूद थे। ये तो खासी तादाद है, हम इन्हें कैसे बेवक्त मार सकते हैं, जूलिया ने बुड़बुड़ाते कहा। इन्हें इकट्ठा होने दो, फिर ये आसानी से मारे जाएंगे, तनवीर ने जवाब दिया। क्यों ना इन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी जाए, जूलिया ने कहा था। नहीं, हमारी पहली कोशिश भी नाकाम रही थी, क्योंकि जैगर ने बताया था कि यहाँ मुसलसल ऐसी रेस फायर होती रहती हैं जो बेहोश कर देने वाली गैस के असर को ख़त्म कर देती हैं, तनवीर ने जवाब दिया। तो फिर कुछ ना करो तो फिर कुछ करो ना, वरना ये साटोम अल अब्बास को लेकर हेलीकॉप्टर से ही निकल जाएगा और हम देखते रह जाएंगे, जूलिया ने बेचैन से लहजे में कहा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अल अब्बास साहब इन लोगों से अलहदा हो जाएं तो फायर खोला जाए, वरना वो खुद भी हमारी फायरिंग की जद में आ सकते हैं, तनवीर ने जवाब दिया। इस दौरान दरवाजे से निकलने वाला काफिला मुसलसल हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा था। तनवीर ने अपनी पुश्त पर मौजूद थैले में से रॉकेट मिसाइल गन निकाल कर हाथ में पकड़ ली, जबकि मशीन पिस्टल इसने जेब में डाल लिया था। अलबत्ता जूलिया के हाथ में बदस्तूर मशीन पिस्टल मौजूद था। जब तक मैं फायर ना करूं तुमने फायर नहीं करना, तनवीर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। बार बार कहने की जरूरत नहीं, जब लीडर तुम हो तो तुम कुछ करोगे ही, जूलिया ने चिल्लाते कहा। इसी वक्त लड़ाई की बजाय मिशन की तरफ तवज्जो दो, हमारी मामूली सी गफलत भी मिशन को नाकाम बना सकती है, तनवीर ने कहा। लेकिन इस बार जूलिया ने कोई जवाब न दिया और होंठ भींचकर खामोश रही। थोड़ी देर बाद साटोम का काफिला अब्बास समेत हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया। साटोम वहां रुक गया था और वहां पहले से मौजूद मुसल्लह अफराद को कुछ हकायात देता रहा, जबकि अल अब्बास साहब और बाकी मुसल्लह अफराद इनके गिर्द घेरा डाले खड़े थे। तनवीर ने होंठ भींचे। इसे मालूम था कि ये इंतहाई कीमती लम्हा है, इनका मिशन कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी, लेकिन वो अल अब्बास की वजह से खामोश था, क्योंकि अगर वो रॉकेट फायर कर देता तो अल अब्बास साहब का भी बाकी अफराद के साथ खात्मा हो सकता था। फिर साटोम अल अब्बास को साथ लेकर हेलीकॉप्टर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तनवीर दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि पहले अल अब्बास साहब को हेलीकॉप्टर पर सवार कर दिया जाए, लेकिन शायद साटोम अपने आप को सबसे अहम समझता था, इसलिए वो खुद पहले हेलीकॉप्टर में सवार हुआ। इसके पीछे अल अब्बास भी स्टैंड पर चढ़ा था। हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। इसी लम्हे हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट हो गया और पंखे तेजी से हरकत करने लगे। तनवीर ने ट्रिगर दबा दिया और इसके साथ ही खुद भी राहदारी से निकलकर मैदान में ज़िग-ज़ैग के अंदाज में दौड़ने लगा। जूलिया भी उसके पीछे भाग रही थी। उसके मशीन पिस्टल से शोले निकलते
اس کی مشین پسٹل سے شعلے نکل رہے تھے۔ تنویر کے راکٹ میزائلوں نے وہاں تباہی برپا کر دی تھی۔ جب تک تنویر اور جولیا ہیلی کاپٹر تک پہنچے، مسلح افراد تو سب ختم ہو گئے تھے، لیکن ہیلی کاپٹر فضا میں اڑ چکا تھا اور ابھی تنویر اور جولیا ہیلی کاپٹر سے کچھ فاصلے پر تھے کہ اسی لیے تنویر کا دل بیٹھ گیا کہ ہیلی کاپٹر نکل نہ جائے، اس کا مشن ناکام نہ ہو جائے۔ ساٹوم الاباز کو جزیرے سے نکال کر دوسرے خصوصی پوائنٹ ریڈ ایریا میں لے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور جب اسے اطلاع ملی کہ سیکیورٹی چیف جیکر اور پیکاک کے سپر ایجنٹ ہاؤس کی دونوں ہی پاکستانی ایجنٹوں کے ہاتھ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور خود غائب ہیں، تو اس نے اپنے خاص آدمی بانڈ کو حکم دیا کہ الاباز کو اسپیشل سیل سے نکال کر اس کے آفس میں لے آئے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا خصوصی ہیلی کاپٹر بھی تیار رکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر جب الاباز کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اسے بیٹھنے کا کہا اور خود اس نے مسلح افراد کو حاضر ہونے کا حکم دیا، جبکہ ہیلی کاپٹر کی حفاظت کے لیے پائلٹ کے علاوہ 4 مسلح افراد پہلے سے ہی ہیلی کاپٹر کے پاس موجود تھے۔ 12 مسلح افراد کو بلا کر ساٹوم نے الاباز کے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ الاباز سے رہا نہ گیا تو بول پڑا۔ خاموش رہو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، تمہاری خاطر میرے جزیرے پر اور چیک پوسٹوں پر تباہی آ گئی ہے، ساٹوم نے چیختے کہا۔ میری خاطر؟ کیا مطلب؟ میرا کسی سے کیا تعلق؟ میرا تو یہاں علاج ہو رہا ہے، الاباز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری کیا اہمیت ہے اور تمہیں کیوں پاکیشیا سے اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے، اور تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہیں واپس لے جانے کے لیے پاکیشیا ایجنٹ یہاں موجود ہے؟ ساٹوم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ 10 ڈاکٹرز میرا علاج کر رہے ہیں، الاباز نے جواب دیا۔ اوکے، تم اب مزید بات مت کرو ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا، چلو میرے ساتھ، ساٹوم نے کہا، اور پھر اس نے اپنے مسلح افراد کو سمجھا دیا کہ کس طرح وہ ان کے آگے اور پیچھے چلتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر تک جائیں گے۔ چنانچہ وہ آفس سے نکل کر ایک راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے آخر میں موجود دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ کھولا اور سب باری باری باہر میدان میں آ گئے تھے۔ سامنے ہیلی پیڈ پر ایک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر موجود تھا، لیکن اس کے نیچے گن شپ ہیلی کاپٹر کی طرح مشین گنیں اور میزائل نصب تھے۔ پائلٹ ہیلی کاپٹر کے اندر موجود تھا، کیونکہ یہ بھی ساٹوم کا ہی حکم تھا۔ وہ ہمیشہ پائلٹ کو اپنی سیٹ پر بیٹھے رہنے کا کہتا تھا، کیونکہ اس کا نفسیاتی خوف تھا کہ پائلٹ کی خالی سیٹ کا مطلب حادثے کا یقینی ہونا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس وقت بھی پائلٹ اپنی سیٹ پر موجود تھا، جبکہ 4 مسلح افراد کی گولیاں چل رہی تھیں۔ اس کا رخ ہیلی کاپٹر کی جانب تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر رک گئے تھے۔ تمام مسلح افراد ساٹوم اور الاباز کے اکٹھا ہو گئے تھے۔ سنو، جب تک میرا ہیلی کاپٹر جزیرے کی حدود سے باہر نہیں چلا جاتا، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، اور سنو، میرے جانے کے بعد تم نے پوری عمارت میں پھیل جانا ہے اور حملہ آوروں کا ہر صورت خاتمہ کرنا ہے، ورنہ پھر تم سب کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ سنا تم نے؟ ساٹوم نے سب سے مخاطب ہو کر کہا۔ آقا کے حکم کی تعمیل ہوگی، سب نے سر جھکاتے کہا۔ چلو الاباز، لیکن پہلے میں ہیلی کاپٹر میں سوار ہوں گا، پھر تم نے سوار ہونا ہے، ساٹوم نے اس بار الاباز سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ کھڑے ہوئے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ساٹوم باہر موجود سٹینڈ پر چڑھ کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے الاباز بھی ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پائلٹ نے، جو پہلے سے اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، انجن سٹارٹ کر دیا تھا۔ او حملہ جناب، حملہ ہو رہا ہے، یخلق پائلٹ نے چیختے کہا۔ کیسا حملہ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اگوی سیٹ پر اکڑے بیٹھے ساٹوم نے یخلق اچھل کر کھڑے ہوتے کہا، اور پھر وہ تیزی سے پائلٹ کی طرف بڑھا۔ یہ تو راکٹ فائر کر رہے ہیں، یہ وہی جوڑا ہے، انہیں ہلاک ہونا چاہیے، ساٹوم نے اسکرین کے ذریعے باہر دیکھتے کہا۔ میں یہاں سے نکلنا چاہوں جناب؟ ابھی وہ بہت دور ہے، پائلٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ نہیں، یہ صرف 2 ہیں، ہم انہیں آسانی سے ہٹ کر سکتے ہیں، دروازہ کھولو جلدی، ساٹوم نے دروازے کے اوپر بنے خانے میں سے مشین گن اٹھاتے چیخ کر کہا۔ تو پائلٹ نے نہ صرف ہیلی کاپٹر کو واپس نیچے اتار دیا، بلکہ اس نے دروازہ کھولنے والا بٹن بھی پریس کر دیا تھا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور ساٹوم مشین گن سمیت اچھل کر نیچے اترا تھا اور تیزی سے ہیلی کاپٹر کے سائڈ سے ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہیلی کاپٹر کی اوٹ میں تھا، پھر وہ ہیلی کاپٹر کے اگلے حصے کے قریب ہو گیا اور اس نے ذرا سا سر آگے نکال کر سامنے کی طرف دیکھا تو ایک مرد اور ایک عورت، جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، تیزی سے دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف آ رہے تھے، لیکن ابھی ہیلی کاپٹر اور ان کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اور وہ دونوں چونکہ اکٹھے بھاگ رہے تھے، اس لیے دونوں ہی مشین گن کی زد میں تھے۔ ساٹوم نے تیزی سے مشین گن سیدھی کی اور پھر اس کا رخ بھاگ کر آنے والوں کی طرف ہو گیا تھا۔ اس نے سر ہیلی کاپٹر کی اوٹ سے باہر نکالا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں ہیلی کاپٹر کے اندر سے کسی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ یہ چیخ اس قدر کرناک تھی کہ ساٹوم بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ چیخ ہیلی کاپٹر کے اندر سے آئی ہے یا کہیں اور سے، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں بھاگ کر آنے والا حملہ آور آئے اور وہ سب کچھ بھول کر تیزی سے آگے بڑھا۔ پھر اس نے اپنا سر باہر نکال کر
ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی بھاگ کر آنے والے دونوں حملہ آور جو زگ زیگ کے انداز میں دوڑتے آ رہے تھے، ان میں سے ایک اچھل کر نیچے گرا تھا کہ ساٹوم نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ اس بار وہ عورت جو پہلے حملے میں بچ گئی تھی اچھل کر نیچے گری تھی۔ ساٹوم وکٹری کا نعرہ بلند کرتے ہوئے تیزی سے آگے دوڑا تھا، لیکن دوسرے لمحے فرش پر پڑے دونوں افراد نہ صرف اس دوران اٹھ کھڑے ہوئے تھے بلکہ ان کے ہاتھوں میں موجود اسلحہ بھی ابھی تک ان کے ہاتھوں میں تھا، اور پھر راکٹ میزائل فائر ہوا اور پلک جھپکنے میں ساٹوم کے جسم سے ٹکرا کر پھٹا، اور پھر ساٹوم کا بھینسے کی طرف پھیلا ہوا جسم لاکھوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر وہیں ہیلی کاپٹر کی سائڈوں میں بکھر گیا تھا۔ راکٹ میزائل نے اسے ذروں میں تبدیل کر دیا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر کے دروازے سے العباس نے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی مشین گن تھی، لیکن اس نے اسے نال کی طرف سے پکڑا ہوا تھا، لیکن سٹینڈ پر اترتے ہی وہ اس طرح رک گیا جیسے بجلی سے چلنے والا کھلونا بجلی آف ہوتے ہی اخلق رک جاتا ہے۔ وہ حیرت سے نیچے ساٹوم کے بکھرے ہوئے اعضاء اور ایک طرف پڑی ہوئی اس کی کھوپڑی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تنویر اور جولیا نے ہیلی کاپٹر کو اڑتا دیکھ کر اپنی رفتار اور تیز کر دی تھی، لیکن پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہیلی کاپٹر مزید اوپر اٹھنے کے بجائے واپس نیچے آ کر ہیلی پیڈ پر اتر رہا۔ چونکہ میدان کا رقبہ خاصا وسیع تھا، اسی لیے وہ ابھی تک تقریباً میدان کے درمیان میں پہنچے تھے، لیکن انہوں نے دوڑنا بند نہیں کیا تھا۔ البتہ ان کے ہاتھوں میں موجود اسلحہ خاموش تھا، کیونکہ مسلح افراد تمام کے تمام ختم ہو چکے تھے۔ وہ دونوں زگ زیگ کے انداز میں دوڑ رہے تھے۔ اگر ہم پر فائرنگ کی گئی تو ہم نے انہیں ڈاج دینا ہے، تنویر نے دوڑتے ہوئے اپنے ساتھ دوڑتی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے معلوم ہے، اسی طرح ہی حملہ آور سامنے آ سکتا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اس قدر فاصلہ طے کرنے اور مسلسل دوڑنے کے باوجود اس کی آواز نارمل تھی، اور نہ ہی وہ ہانپ رہے تھے، اور پھر انہیں ہیلی کاپٹر کے سائڈ سے مشین گن کی نال اپنی طرف اٹھتی نظر آئی۔ ہوشیار، تنویر نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی مشین گن کی نال سے شعلے نکلے جو سیدھے تنویر اور جولیا کی طرف لپکے تھے، اور پھر تنویر نے یخلق چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا تھا، اس طرح تڑپنے لگا جیسے ہٹ ہو گیا۔ بھاگنے کے دوران گرنے کی وجہ سے وہ مسلسل لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اسی لیے مشین گن کی نال سے ایک بار پھر شعلے نکلے، اور پھر اس بار شعلوں کا رخ دوڑتی ہوئی جولیا کی طرف تھا، اور پھر جولیا نے بھی وہی کارروائی کی تھی جو چند لمحے پہلے تنویر کر چکا تھا، اور مشین گن کی نال تیزی سے پیچھے غائب ہو گئی تو تنویر اور جولیا دونوں بجلی کی تیزی سے اٹھے تھے اور ایک بار پھر دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی لمحے انہیں وکٹری کا زوردار نعرہ سنائی دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساٹوم ہاتھ میں مشین گن پکڑے دوڑتا ہوا ہیلی کاپٹر کی اوٹ سے باہر آ ہی گیا تھا کہ تنویر نے ہاتھ میں موجود راکٹ میزائل گن کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا تھا، اور ساٹوم جو انہیں زندہ اور دوڑتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، اپنے آپ کو راکٹ میزائل سے نہ بچا سکا، اور راکٹ میزائل اس کے جسم سے ٹکرا کر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بھینسے کی طرح پلے ہوئے جسم کا مالک ساٹوم لاکھوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ ٹکڑے ہیلی کاپٹر کے سائڈ میں بکھر گئے تھے۔ ہر طرف اس کے جسم کی بوٹیاں نظر آ رہی تھیں، اور ہر طرف خون ہی پھیل گیا تھا، جیسے وہاں خون کی بارش ہو گئی۔ تنویر اور جولیا اس طرح دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے ہیلی کاپٹر کے دروازے کے باہر سٹینڈ پر العباس صاحب کو کھڑے دیکھا۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اندر چلیں عباس صاحب، اندر چلیں، ہم آپ کے دوست ہیں، تنویر نے چیخ کر کہا تو العباس سر ہلاتا اچھل کر دوبارہ ہیلی کاپٹر میں داخل ہو گیا۔ تو تنویر نے جولیا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، اور پھر پھیلے ہوئے خون پر پیر رکھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا پیر پھسلنے لگا، لیکن تنویر نے اچھل کر دوسرا پیر سٹینڈ پر رکھا اور بجلی کی تیزی سے ہیلی کاپٹر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ پائلٹ اپنی سیٹ کے ساتھ ہی فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ اسے میں نے بے ہوش کیا۔ اس مشین گن میں میگزین نہ تھا، اسی لیے میں نے اس کے سر پر مشین گن کا دستہ دے مارا اور بے ہوش کر دیا، العباس صاحب نے جو دروازے کی سائڈ پر کھڑے تھے تنویر کے اندر داخل ہوتے ہی کہا تھا۔ اسی لمحے جولیا بھی چھلانگ لگا کر دروازے کے اندر آ گئی تھی۔ ہٹ جاؤ دروازے سے، تنویر نے جولیا سے کہا، اور آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے پائلٹ کو بازو سے پکڑ کر تیزی سے گھسیٹا اور دروازے کی طرف لے گیا، اور جیسے ہی جولیا دروازے کے سائڈ پر ہوئی، تنویر نے زوردار جھٹکے سے بے ہوش پائلٹ کو باہر اچھال دیا تھا۔ نکل چلو یہاں سے، کسی بھی وقت معاملات بگڑ سکتے ہیں، جولیا نے تیز لہجے میں کہا تو تنویر کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے پائلٹ سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے ایک بٹن دبایا تو دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا تھا۔ انجن پہلے سے سٹارٹ تھا۔ اس نے پنکھوں کی رفتار تیز کی، اور پھر دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے فضا میں اڑتا چلا گیا۔ تم دونوں کا تعلق پاک ایشیا سے ہے؟ العباس نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جولیا ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی ہاں، ہم دونوں کا تعلق پاک ایشیا سے ہے، اور ہم آپ کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حد کرم کیا ہے، اور ہم اپنے مشن میں کامیاب جا رہے ہیں، جولیا نے جواب دیتے کہا۔ لیکن اسی لمحے اینٹی ایئر کرافٹ گن چلنے کی آواز سنائی دی تو تنویر نے ایک بڑے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کو تیزی سے اس طرف چکر دیا کہ جیسے وہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کے بجائے گن شپ ہیلی کاپٹر ہو۔ فائرنگ عقبی طرف موجود ایک میدان سے کی گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر کو چکر دینے سے گن فائر جو ہیلی کاپٹر کا
ہٹ کیے بغیر سائڈ سے نکل گیا، لیکن دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر کے نیچے نصب میزائل گن سے یکے بعد دیگرے 2 میزائل فائر ہوئے اور مچان پر قائم چیک پوسٹ کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اسی لمحے تنویر نے ایک بار پھر انتہائی حیرت انگیز انداز میں ہیلی کاپٹر کو چکر دیا۔ ایک بار پھر فائرنگ عمارت کی چھت سے کی گئی تھی، لیکن تنویر واقعی بے پناہ مہارت سے ہیلی کاپٹر کو فائروں سے اب تک بچائے ہوئے تھا۔ چھت سے ہونے والے فائر سے ہیلی کاپٹر باقی بال بچا تھا، لیکن تنویر نے ہیلی کاپٹر کو گھماتے ہوئے ایک بار پھر میزائل فائر کھول دیا تھا۔ اس بار چھت پر موجود سیٹ اپ میزائل فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا اور خوفناک دھماکوں سے فضا گونج اٹھی تھی۔ اب ایک چیک پوسٹ باقی تھی، لیکن وہ چونکہ جزیرے کے دوسرے کونے پر تھے، اسی لیے نہ ہیلی کاپٹر اس کی رینج میں تھا اور نہ ہی ہیلی کاپٹر کی میزائل گن کی رینج میں وہ مچان تھی۔ اب نکل چلو یہاں سے تنویر، جولیا نے تنویر کو ہیلی کاپٹر کا رخ موڑتے دیکھ کر چیختے کہا۔ ان کو زندہ چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ہم نے ادھر ہی سے گزرنا ہے، پورٹو جانے کے لیے، تنویر نے کہا اور ہیلی کاپٹر کا رخ موڑ کر اس نے اسے انتہائی تیزی سے اڑانا شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر لمحہ بلمحہ بلندی اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ جزیرے کے آخری ایئر چیک پوسٹ کی طرف تھا کہ اچانک ایئر چیک پوسٹ پر سے شعلہ بلند ہوا اور تنویر نے بڑے ماہرانہ انداز میں ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکے سے اوپر کرنے کی کوشش کی تاکہ ایئر چیک پوسٹ سے فائر ہونے والا میزائل ہیلی کاپٹر سے نہ ٹکرائے، لیکن چونکہ یہ گن شپ ہیلی کاپٹر نہ تھا بلکہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر تھا، اسی لیے فوری طور پر اس قدر اوپر نہ اٹھ سکا جتنا تنویر چاہتا تھا۔ اس لیے میزائل آ کر براہ راست ہیلی کاپٹر سے ٹکرایا تھا، لیکن اس نے ہیلی کاپٹر کے اگبی پنکھے کو شدید نقصان پہنچا دیا اور ایک زوردار جھٹکے سے اس کا رخ بدل گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ دوسرا میزائل فائر کیا جاتا، تنویر نے ہیلی کاپٹر کے نیچے نصب میزائل گن سے چیک پوسٹ پر فائر کر دیا اور پلک جھپکنے میں ایک کے بعد دیگرے وہ میزائل چیک پوسٹ سے ٹکرائے اور خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی چیک پوسٹ کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے تھے۔ لیکن ہیلی کاپٹر وہ چیک پوسٹ کے اوپر سے کراس کر گیا تھا، لیکن اب اس کی بلندی لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ تنویر نے چیک پوسٹ تباہ ہوتے ہی مختلف بٹن دبائے تو ہیلی کاپٹر کے نیچے موجود ہیوی مشین گن اور ہیوی میزائل گن دونوں علیحدہ ہو کر نیچے گرتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کی تیزی میں کم ہوتی ہوئی بلندی میں قدرے کمی آئی تھی، لیکن بہرحال لمحہ بلمحہ وہ نیچے ہی جا رہا تھا۔ اس وقت ہیلی کاپٹر جزیرے کی حدود سے نکل کر سمندر پر پرواز کر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر تو ہٹ ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کسی چیک پوسٹ پر قریب پہنچ جائیں، لیکن ہیلی کاپٹر کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ سمندر میں گر جائے گا، تنویر نے جواب دیا۔ ہمارے پاس نہ تیراکی کا مخصوص لباس ہے اور نہ ہی لائف جیکٹس، اور پھر الاباس کے ساتھ بھی ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، جولیا نے پریشان ہوتے کہا۔ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا، خاموش بیٹھے الاباس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں الاباس صاحب، آپ پاکیزیا کی عزت ہیں، ہم اپنی جان دے کر آپ کو زندہ بچا لیں گے، بلکہ آپ کو آپ کے وطن پہنچا دیا جائے گا، تنویر نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ موجودہ حالات میں اس کا لہجہ جولیا کے لیے بھی حیرت کا موجب تھا، کیونکہ جولیا موجودہ پوزیشن کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں تو شاید مسلسل تیر کر کے کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں اسے امداد مل سکے، لیکن الاباس صاحب جو تیرنا ہی نہیں جانتے تھے، انہیں کسی صورت بھی بچایا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ بات الاباس کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ صرف ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر سمندر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ پنکھے کو اس انداز میں نقصان پہنچا تھا کہ ہیلی کاپٹر کسی اینٹ کی طرح نیچے نہ گرا تھا، بلکہ وہ گلائڈنگ کے انداز میں نیچے گرتا ہوا جا رہا تھا اور اب سمندر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ ہمیں باہر نکلنا ہے، ہیلی کاپٹر پانی میں ڈوب جائے گا اور ہم اندر پھنس جائیں گے، تنویر نے چیخ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ لیکن مجھے تو تیرنا نہیں آتا، الاباس نے انتہائی ہراساں لہجے میں کہا۔ فکر مت کریں، زندگی، خواہش اور موت کا خوف خود بخود آپ کو تیرنا سکھا دے گا، آپ میرے ساتھ چلیں، تنویر نے سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے کہا، اور پھر اس نے الاباس کا بازو پکڑا اور دوسرے لمحے الاباس سمیت باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے پیچھے جولیا نے بھی باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ تینوں تیر کی طرح سمندر کی طرف بڑھتے چلے گئے، جبکہ ہیلی کاپٹر ان سے کچھ فاصلے پر مسلسل سمندر کی طرف جا رہا تھا، اور پھر ان سے چند لمحے پہلے ہیلی کاپٹر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سمندر میں جا گرا، اور اس سے چند لمحوں بعد تنویر اور الاباس اور ان کے بعد جولیا بھی سمندر میں جا گری تھی۔ جولیا کا جسم پہلے تو پانی کے اندر اترتا چلا گیا، لیکن جلد ہی مزید نیچے جانے سے رک گیا تھا، بلکہ پانی نے جولیا کو واپس سطح پر اچھال دیا۔ جولیا کا سر پانی سے باہر نکلا تو اس نے بے اختیار ایک لمبا سانس لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسی لمحے تنویر نے بھی باہر سر نکالا تھا۔ اس کے چند لمحوں بعد الاباس صاحب نے بھی سر باہر نکالا۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرہ بری طرح متغیر ہو رہا تھا، لیکن بہرحال وہ زندہ تھے۔ تنویر نے کھینچ کر انہیں اپنی پشت پر لاد لیا تھا۔ میرے گلے میں باہر ڈال دیں،
تنویر نے کہا تو الہباد صاحب نے تنویر کے گلے میں بائیں ڈال دی تھی اور اب وہ اس کی پشت پر چمٹے ہوئے تھے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ کب تک اس انداز میں رہیں گے؟ جولیا نے قریب جا کر کہا۔ فکر مت کرو، ہم جلد ہی چیک پوسٹ نمبر 4 تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے ہیلی کاپٹر سے اس کی سچویشن دیکھ لی تھی۔ بہرحال اب آگے تو بڑھنا ہے، تنویر نے کہا تو جولیا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ تنویر کی مجبوری اچھی طرح سمجھتی۔ روشو اپنی بوٹ کو پوری رفتار سے چلاتا ہوا چیک پوسٹ نمبر 4 کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ اس کا دوسرا چکر تھا جب وہ ایک مرد اور ایک عورت کو ڈبل بوٹ پر سوار کر کے نسلوں والے خطرناک راستے سے پر لے کر چلا تو اس جوڑے نے حیرت انگیز طور پر چاروں چیک پوسٹوں پر آپریشن کر کے وہاں کے سارے مسلح افراد کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ساٹوم جزیرے پر انہیں پہنچا کر روشو واپس چلا گیا اور چونکہ اسے معلوم تھا کہ چاروں چیک پوسٹوں کا عملہ مارا جا چکا ہے، اس لیے وہ واپسی کے وقت ایک چیک پوسٹ پر سے ایک اور ڈبل بوٹ کو اپنی بوٹ کے ساتھ ٹو چین کر کے بوٹوں کی بندرگاہ پر لے گیا تھا، کیونکہ وہ اس ڈبل بوٹ کا کلر تبدیل کر کے اسے فروخت کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ ڈبل بوٹ عام بوٹ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں نئی اسپیڈ بوٹس بھی موجود تھیں جو ان چیک پوسٹوں کے سامنے موجود تھیں، لیکن چیک پوسٹ پر ان کی حفاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود نہیں تھا اور روشو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جوڑا جزیرے پر ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا، کیونکہ جس طرح انہوں نے چاروں چیک پوسٹوں پر کام کیا تھا اس دوران ان کی کارکردگی کا قائل ہو گیا تھا، اس لیے وہ حد سے زیادہ جس قدر بھی ہو سکے بوٹس یہاں سے لے جانا چاہتا تھا تاکہ ان کا کلر تبدیل کر کے فروخت کر کے بھاری دولت کما سکے۔ یہ اس کا دوسرا چکر تھا۔ پہلے واپس جاتے ہوئے وہ ایک ڈبل بوٹ ساتھ لے گیا تھا اور اب وہ دوسرے چکر میں ایک بڑی بوٹ ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اور یہ بڑی اور انتہائی قیمتی اسپیڈ بوٹ چوتھی چیک پوسٹ پر موجود تھی اور اس وقت اس کی اسپیڈ بوٹ کا رخ چوتھی چیک پوسٹ کی طرف تھا۔ روشو اطمینان سے بوٹ کو دوڑاتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اسے دور سے ایک ہیلی کاپٹر سمندر میں گرتا دکھائی دیا تو وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ہیلی کاپٹر کا اپنے وزن کی وجہ سے سمندر کی تہہ میں اتر جائے گا اور پھر اس میں موجود افراد ہلاک ہو جائیں گے، لیکن ہیلی کاپٹر میں لازماً یہ قیمتی سامان ہوگا جو اسے آسانی سے ہیلی کاپٹر میں سے نکال سکتا تھا اور ساتھ ہی لے جا سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہیلی کاپٹر کا دروازہ جو بند ہوگا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہیلی کاپٹر اپنے وزن کی وجہ سے پانی کی تہہ میں بیٹھے گا تو اس نے بند دروازے پر لاکھوں ٹن وزنی پانی کا دباؤ پڑے گا جس کی وجہ سے دروازہ ٹوٹ جائے گا، اسی لیے وہ بڑی آسانی سے اندر داخل ہو کر ہیلی کاپٹر میں موجود قیمتی سامان نکالے گا۔ اسے معلوم تھا کہ ہیلی کاپٹر میں عام سامان سے ہٹ کر ایسی مشینری موجود ہوتی ہے جو آسانی سے نکالی جا سکتی ہے اور جس کی بلیک مارکیٹ میں بڑی قیمت مل جاتی ہے، اسی لیے اس نے اسپیڈ بوٹ کی نہ صرف اسپیڈ کم کر دی بلکہ اس کی نظریں سمندر پر اور نیچے آتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کاپٹر ایک دھماکے سے پانی کی سطح پر گرا اور پھر پانی کے اندر غائب ہوتا چلا گیا۔ اب وہاں صرف سمندر اور اٹھتی ہوئی لہریں تھیں۔ روشو نے اس جگہ کو ذہن میں رکھا ہوا تھا اور تیزی سے اس جگہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی زندگی چونکہ سمندر میں ہی گزری تھی، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اسے جگہ جہاں ہیلی کاپٹر گرا ہے وہاں پہنچنے میں 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے بوٹ کو بند کیا، اس کا لنگر سمندر میں پھینک دیا تاکہ بوٹ لہروں کے ساتھ دور نہ نکل جائے، اور پھر وہ تیزی سے نچلے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں تیراکی کا لباس موجود تھا جو لاکھوں ٹن پانی کا وزن برداشت کر سکتا تھا۔ لباس نکال کر روشو نے پہنا اور پھر کلپس اور زپیں لگا کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس اوپر آ گیا تھا۔ اس نے سر پر ہیلمٹ چڑھا کر اسے سیٹ کر دیا تھا۔ یہ چونکہ جدید ترین لباس تھا اسی لیے اس کو پہننے کے علاوہ علیحدہ سے آکسیجن سلنڈر کی ضرورت نہ رہتی تھی، بلکہ اس میں ایسا جدید اعلیٰ نصب تھا جو سمندر کے پانی میں ہی آکسیجن گشید کر کے پھیپھڑوں تک پہنچا سکتا تھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں مطمئن تھا۔ پوری طرح لباس کے بارے میں تسلی کر کے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور پھر تیر کی طرح سیدھا نیچے کی تہہ میں اترتا چلا گیا تھا۔ یہاں گہرائی اسی لیے بھی زیادہ نہ تھی کہ یہ جگہ جزیرے کے قریب تھی، لیکن اس کے باوجود گہرائی یہاں موجود تھی۔ اس نے ہیلمٹ کے اوپر لگی ہوئی ٹارچ کو آن کر لیا تھا اور پھر مسلسل گہرائی میں اترتا چلا گیا، اور پھر اسے تہہ میں پڑا ہوا ہیلی کاپٹر کا ڈھانچہ نظر آ گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر اس کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر پر پہنچ گیا تھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہیلی کاپٹر کا دروازہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹا نہیں بلکہ باقاعدہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا اور تیزی سے مشینری کی طرف بڑھا، لیکن دوسرے لمحے وہی جھٹکے سے رک گیا کیونکہ ٹارچ کی تیز روشنی میں پائلٹ والی جگہ کے سائڈ پر ایک بڑی سی تصویر فریم موجود تھی۔ فریم کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور فریم پر نیلون چڑھا ہوا تھا۔
लेकिन टॉर्च की तेज रोशनी में तस्वीर वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी, और ये तस्वीर साटॉम जजीरे के अजीब साटॉम की थी, जिसका नाम ही दहशत ज़दा कर देता था। तस्वीर देखते रोशो तेजी से पलटा और उसका दिल धक धक कर रहा था। वो समझ गया कि हेलीकॉप्टर साटॉम का खसूसी हेलीकॉप्टर है और किसी वजह से ये समंदर में गिर गया है, इसीलिए लाजमन उसकी तलाश में साटॉम के आदमी आएंगे। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर में ना ही कोई जिंदा आदमी मौजूद था और ना ही कोई लाश नजर आ रही थी, हत्ता कि पायलट की लाश भी मौजूद नहीं थी। इसलिए वो समझ गया कि हेलीकॉप्टर गिरते वक्त किसी तकनीकी खराबी की वजह से उसका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और पायलट समेत अगर कुछ और लोग अंदर होंगे तो समंदर में जा गिरे हैं। समंदर की लहरें उनकी लाशें न जाने कहाँ से कहाँ ले गई होंगी। वो या तो बहुत शौक से था, लेकिन अब उसकी जान पर बनी थी। उसे मालूम था कि अगर साटॉम को ये मालूम हो गया कि उसने उसके हेलीकॉप्टर में घुसकर चोरी करने का सोचा, तो उसकी लाश को टुकड़ों में तब्दील कर देगा और सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा खानदान हलाक कर दिया जाएगा। इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से दूर चले जाना चाहता था, क्योंकि हेलीकॉप्टर की तलाश में साटॉम की टीम किसी भी वक्त यहाँ आ सकती थी, और अगर वो यहाँ मौजूद हुआ तो फिर उसका हशर इब्नतनाक होगा। यही सोचता रोशो सतह की तरफ बढ़ गया था, और फिर सतह पर पहुंचकर उसने सर बाहर निकाला। उसके साथ ही वो तेजी से घूम गया। उसने तेजी से हेलमेट को खोलकर सर से उतारा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा शदीद तनी हैरत की वजह से मसक था हो रहा था, क्योंकि वहां स्पीड बोट मौजूद ना थी। हालांकि उसे वहां वो लंगर अंदाज करके गया था, जिसकी वजह से बोट वहां किसी सूरत में भी हट नहीं सकती थी जब तक लंगर ना उठा लिया जाता। वो पागलों के से अंदाज में इधर उधर देख रहा था। उसके जहन में धमाके हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बोट कहाँ गई, कौन ले गया। वो घूम घूम कर चारों तरफ इस तरह देख रहा था जैसे अभी किसी तरफ से बोट उसके पास आ जाएगी, लेकिन दूर दूर तक बोट का वजूद नहीं था। इसका जहन इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था, और फिर उसे महसूस हुआ कि जैसे वो बेहोश हो रहा और उसके जहन पर स्याह धब्बे जमा होने लगे और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी, लेकिन वो अब मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था। जूली और तनवीर अल अब्बास तीनों लहरों में ऊपर नीचे होते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अल अब्बास साहब तनवीर की पुश्त पे चिमटे हुए थे। उन्होंने तनवीर की गर्दन में बाजू डाल रखा था। इस तरह वो डूबने से बच गए थे। अलबत्ता तनवीर पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन तनवीर अपनी मखसूस फितरत की वजह से ऐसी बातों की परवाह नहीं करता था। इस वक्त भी उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे उसने अल अब्बास जैसे भारी भरकम आदमी को नहीं, बल्कि किसी बच्चे को पुश्त पर लाद रखा, क्योंकि अल अब्बास उसका मिशन थे और उसे खुशी इस बात की थी कि वो अपने मिशन में कामयाब रहा। बोट। अचानक जूलिया के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो तनवीर और अल अब्बास दोनों चौंक पड़े, और फिर वो इधर उधर देखने लगे जिधर जूलिया देख रही थी। फिर उन्हें काफ़ी दूर एक बोट जाती दिखाई दी थी। ये कहाँ जा रही है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। कि जजीरे पर जा रही होगी, और कहाँ जा सकती है? जूलिया ने कहा। अरे इसका रुख तो इस तरफ है जिधर से हम आए थे। तनवीर ने चौंक कर कहा। इसकी रफ्तार भी आहिस्ता हो रही है, जूलिया ने कहा, और फिर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बोट को वाकई रुकते देख लिया था। ये समंदर के अंदर क्यों रुक गई? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि इस तरह खुले समंदर में किसी बोट का रुक जाना अजीब बात थी। ये मछलियाँ पकड़ने वाली बोट भी नहीं थी कि यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए रुकी होती। हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफा है, हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। अल अब्बास ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने तक वो बोट आगे ना बढ़ जाए, इसलिए जूलिया तुम तेज़ी से तैरती उस तक पहुँच जाओ और इस पर कब्जा कर लो, क्योंकि मैं अल अब्बास के साथ होने की वजह से तेज़ रफ्तार में नहीं तैर सकता। तनवीर ने कहा था। जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और तेज़ी से बोट की तरफ बढ़ने लगी, जबकि तनवीर भी अल अब्बास को उठाए बोट की तरफ बढ़ने लगा। जूलिया जब बोट के करीब पहुंची तो उसने देखा कि बोट बाकायदा लंगर अंदाज की गई है, लेकिन इसमें कोई आदमी मौजूद नहीं था। ये खासी जदीद स्पीड बोट थी। जूलिया बोट पर सवार हो गई और उसने नीचे कैबिन में जाकर चेकिंग की तो वहाँ कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। ये कौन हो सकता है और क्यों उसने यहाँ बोट रोकी है, और ख़ुद वो कहाँ चला गया? जूलिया ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते कहा। थोड़ी देर बाद तनवीर और अल अब्बास भी वहाँ पहुँच गए थे। जूलिया की मदद से अल अब्बास साहब को बोट में सवार कर लिया गया और तनवीर भी बोट पर सवार हो गया। बेहद शुक्रिया मिस्टर, जो भी आपका नाम है, अल अब्बास ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। मौजूदा मेकअप में तो मेरा नाम मार्शल है, लेकिन असल नाम तनवीर है, तनवीर ने मुस्कुराते कहा। और आपका असल और मौजूदा मेकअप में क्या नाम है? अल अब्बास ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम जूलिया फिटन्स वाटर है, और मौजूदा मेकअप का क्या जिक्र, ये तो किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। जूलिया ने कहा था। तो क्या आप स्विस निजात हैं? अल अब्बास ने हैरान होते कहा। हाँ, लेकिन ये बातें बाद में करेंगे, फिलहाल हमने बोट को संभाला है, जूलिया ने कहा, और फिर वो तनवीर की तरफ मुड़ गई थी जो जो लंगर उठाने में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद लंगर उठाकर और उसे वापस बोट के अंदर इसकी मखसूस जगह पर पहुंचाकर तनवीर कैप्टन सीट पर बैठ गया था। यहाँ नक्शा होगा, ये तो देखो कि हम कहाँ हैं और इस वक्त, और फोटो किधर है? जूलिया ने कहा था।
تم فکر مت کرو، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کیا کرو، تنویر نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے بوٹ کو آگے بڑھا کر ایک لمبے سرکل میں گھما دیا اور تیزی سے واپس اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے بوٹ آتی نظر آئی تھی۔ رک جاؤ تنویر، بوٹ کو روک لو، یک لخت خاموش بیٹھی جولیا نے چیخ کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تنویر نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ العباس بھی حیرت سے جولیا کی طرف دیکھنے لگے۔ تم بوٹ روکو، میں بتاتی ہوں۔ اب ہم وہاں سے کافی فاصلے پر ہیں، اس لیے کوئی خطرہ بھی نہیں، جولیا نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ پہلے بتاؤ کہ کیوں روکوں؟ ہم جتنی جلدی یہاں سے نکل جائیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ تنویر نے بوٹ کی رفتار کو مزید تیز کرتے کہا۔ میں کہہ نہیں رہی، حکم دے رہی ہوں کہ رک جاؤ اور سنو، میں ڈپٹی چیف ہوں، اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو میں تمہیں سروس سے برطرف کر سکتی۔ روکو بوٹ، جولیا نے حلق کے بل چیختے کہا، اور تنویر کا چہرہ اخلاق بگڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ برداشت کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بوٹ کا انجن بند کر دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہو۔ تم نے اب دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، تمہاری اس روش سے معاملات کسی بھی وقت انتہائی خراب ہو سکتے ہیں۔ تنویر نے غصے کی شدت سے لفظ چبا چبا کر بولتے کہا۔ میڈم، آخر آپ نے کیوں بوٹ رکوائی ہے؟ ہم اس وقت شدید رسک میں ہیں، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ العباس نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سب سمجھتی ہوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی انسان کو اس طرح موت کے منہ میں جھونک دوں۔ جو تباہی ساٹوں میں ہو چکی ہے، اس کے بعد ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، جولیا نے جواب دیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس بوٹ پر آئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، لیکن یہاں سمندر میں بوٹ چھوڑ کر وہ کہاں گئے ہوں گے؟ العباس نے کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بوٹ میں ایک ہی آدمی تھا جو یقیناً کسی وجہ سے بوٹ کو لنگر انداز کر کے خود سمندر میں اترا ہے، اور اب جب وہ واپس سطح پر آئے گا تو بوٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی صورت تیر کر کسی قریبی جزیرے تک نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے لازماً وہ ہلاک ہو جائے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی کسی انسان کو اس طرح ہلاک کر دیا جائے۔ یہ انسانیت نہیں ہے بلکہ انسانیت کش عمل ہے، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر کیپٹن سیٹ کے ساتھ لٹکی ہوئی دوربین اٹھائی تھی اور اسے آنکھوں سے لگا لیا، جبکہ تنویر ہونٹ بھینچے اور منہ بگاڑے خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ جولیا نے شاید زندگی میں پہلی بار اسے اس انداز میں دھمکی دی تھی، اور اس دھمکی نے اس کے پورے وجود میں جولیا کے خلاف نفرت کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ اگر العباس وہاں موجود نہ ہوتے تو شاید وہ ایسا اقدام کر بیٹھتا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، وہ ایک آدمی ہے، اس نے تیراکی کا مخصوص لباس پہنا ہوا ہے، اچانک جولیا نے چیخ کر کہا۔ وہ دوربین سے مسلسل چیک کر رہی تھی، اور پھر اس نے دوربین کو دوبارہ سیٹ کر کے ساتھ بنے ہوئے ہک میں لٹکا دیا تھا، اور کیپٹن سیٹ پر بیٹھ کر اس نے بوٹ کو سٹارٹ کیا اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا تھا۔ العباس نے تنویر کی طرف دیکھا، لیکن تنویر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بوٹ نے آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ جولیا نے اس آدمی کو بڑے ڈھیلے انداز میں پانی میں گرتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ بوٹ کے غائب ہو جانے کے صدمے سے وہ بے ہوش ہو چکا ہے، اور اگر فوری طور پر اس تک نہ پہنچا گیا تو وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے بوٹ کی رفتار مزید تیز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی پر کسی لاش کی طرح لیٹتے ہوئے آدمی تک پہنچ گئے تھے۔ اسے اوپر کھینچو تنویر، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری، یہ کام تم خود کرو، میرا اب سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں، تنویر نے صاف جواب دیتے کہا، تو جولیا نے سیٹ چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اس بے ہوش آدمی کو بوٹ میں کھینچ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ تو روشو ہے، جولیا نے کہا تھا۔ روشو؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ تنویر نے چونک کر کہا، اور پھر اٹھ کر روشو کی طرف بڑھ گیا تھا جو ابھی تک بوٹ کے فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ ہاں، یہ روشو ہی ہے، وہی روشو جو ہمیں جزیرے تک پہنچا گیا تھا، تنویر نے ایک طویل سانس لیتے کہا۔ یہ زندہ بچ گیا ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، اب تم بوٹ چلاؤ، جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکلو، جولیا نے مسکراتے کہا۔ سوری، تم خود چلا لو، بوٹوں میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ تنویر کا غصہ بدستور موجود تھا، شاید العباس کے سامنے اس کی انا مجروح ہوئی تھی۔ کیا تم میری بات بھی نہیں مانو گے؟ وہ تو تمہیں ایک انسانی جان بچانے کے لیے مجھے اس انداز میں کہنا پڑا تھا، جولیا نے مسکراتے کہا، تو تنویر کا بگڑا چہرہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔ آئندہ مجھے اس انداز میں حکم نہ دینا، ورنہ تم میرے ہاتھوں ماری جا سکتی ہو۔ اس طرح بھی نہ جانے کس طرح میں نے برداشت کیا، تنویر نے کہا، اور جا کر کیپٹن سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ آئندہ کی آئندہ دیکھی جائے گی، کیوں العباس صاحب؟ جولیا نے العباس صاحب کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے کہا۔ تم نے جس طرح ایک انسان کو بچانے کے لیے کام کیا ہے مجھے بے حد پسند آیا ہے، تم واقعی بڑے دل کی مالکہ ہو، العباس نے کہا تھا۔ شکریہ العباس صاحب، لڑائی یا مقابلے کی بات اور ہوتی ہے، لیکن اس طرح کسی انسان کو دانستہ مرنے کے لیے چھوڑ دینا انسانیت کے خلاف ہے، جولیا نے کہا، اور پھر العباس کے ساتھ تنویر بھی اس بات میں سر ہلا چکا تھا۔ جولیا اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ عمران صاحب، جولیا نے اس بار تنویر کی کارکردگی پر اپنی رپورٹ دل کھول کر تعریف کی ہے، آپ پڑھیں گے تو یقیناً جیلس ہو جائیں گے، بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران ابھی چند لمحے پہلے ہی دانش منزل پہنچا تھا۔ اچھا، جبکہ تنویر کا خیال تو دوسرا ہے، عمران نے کہا، تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرا کیا؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہی کہ جولیا نے یقیناً اس کے خلاف لکھا ہوگا، عمران نے کہا۔
तो क्या اس نے آپ سے شکایت کی ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھ سے شکایت نہیں کی بلکہ مجھے مبارکباد دی ہے کہ اب میں اکیلا ہی مجنون رہ گیا ہوں۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو کے چہرے پر مزید حیرت کی تاثرات ابھرے تھے۔ مبارکباد اور اکیلا مجنون، یہ آپ کیا پہیلیاں بجوا رہے ہیں عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس مشن پر تنویر نے واقعی اپنے مخصوص انداز میں کام کیا، اور چونکہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ مشن تنویر کے ڈائریکٹ ایکشن کے تحت ہی کور کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے اسے جولیا کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ لیکن مشن کے آخر میں جولیا نے اسے اس انداز میں ڈانٹ دیا کہ، اور وہ بھی الہباد صاحب کے سامنے، بقول تنویر اب اسے جولیا سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ مقابل کا میدان چھوڑ جانا باعث مبارکباد ہی ہوتا ہے، عمران نے جواب دیتے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ عمران اپنے فلیٹ پر نہیں ہے، کیا یہاں ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عمران کا دانش منزل سے کیا تعلق؟ عمران نے اس بار اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، دارکی حکومت اور خاص طور پر الہباد صاحب نے جولیا اور خاص طور پر تنویر کی بے حد تعریف کی ہے۔ کیا تم نے ان دونوں کو بھیجا تھا؟ خود ساتھ نہیں گئے تھے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ مشن تھا ہی تنویر کا، وہ ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ہے اور ایسے مشن میں وہ ڈائریکٹ ایکشن ہی کامیاب دلاتے ہیں۔ باقی رہا میں نے ٹیم کے ساتھ پیکاک کا اصل اور مرکزی ہیڈ کوارٹر ٹریس کر لیا ہے۔ اب جب بھی پیکاک نے دوبارہ کوئی حرکت کی تو پھر اس کے ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ کر دیا جائے گا، عمران نے جواب دیتے کہا۔ جب معلوم کر لیا ہے تو ختم بھی کر دو، پھر انتظار کس بات کا؟ سر سلطان نے کہا تھا۔ نہیں سر سلطان، دنیا میں ہزاروں لاکھوں تنظیمیں موجود ہوں گی اور لاکھوں ہیڈ کوارٹرز بھی ہوں گے، ہم خدائی فوجدار نہیں کہ ہر ایک سے لڑتے پھریں۔ ہاں اگر انہوں نے پاکیزے کے خلاف کوئی حرکت کی تو پھر ان کا وجود ختم کر دینے کا جواز بن جائے گا، عمران نے جواب دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال تم بہتر سمجھ سکتے ہو، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، سر سلطان تو ٹھیک کہہ رہے تھے، مسلمانوں کی دشمن یہودی تنظیم کا وجود ہی مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث رہتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ چھوڑو، وہ جلدی کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے، یہ طے ہے، اسی لیے فی الحال تو تم میرے چیک کی فکر کرو، عمران نے کہا تھا۔ چیک؟ اور آپ کا؟ وہ کس کام کا؟ بلیک زیرو نے حیرت کا اظہار کرتے کہا۔ ارے یہ اتنا بڑا مشن مکمل ہوا ہے، سر سلطان جیسے لوگوں کی جس کی تعریف کر رہے ہیں، اور تم پوچھ رہے ہو کہ کس کام کا؟ عمران نے منہ بناتے کہا۔ یہ مشن تو تنویر اور جولیا کا ہے، آپ کا نہیں، اس لیے یہ کہہ رہا آپ پیکاک کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیں تاکہ آپ کا چیک بنایا جا سکے، لیکن آپ لفٹ ہی نہیں کروا رہے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ اب تو کرنا ہی پڑے گا یہ کام، ورنہ آغا سلیمان پاشا نے مجھے پیکاک بنا دینا ہے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کلکلا کر ہنس پڑا تھا۔ دی اینڈ، سو دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ پیکاک۔ امید کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔